بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اسکاٹش میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے تیرے کولو قرار سے پہلے اور اس کی رائٹر ہے ناتیہ احمد۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ دروازے پہ ہونے والی ہلکی سی دستک کو نظر انداز کر کے وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ دوسری بار دروازہ نسبتاً زور سے بجایا گیا۔ چوڑی پیشانی پہ ناگواری کی شکن ابھری اور اس کے متحرک ہاتھ رک کے لیپ ٹاپ بیڈ پہ رکھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ وہ اپنے کام میں محو تھی۔ اس کے نوٹس پاس ہی بکھرے تھے۔ سفید رنگ کی پوری آستین کی فراک نما قمیض پہنے جس پہ نفیس کڑھائی اور کروشیے کا کام تھا، اور ہم رنگ پجائمہ جس کی چوڑی بس 3-4 انچ کی ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ قمیض کی لمبائی ٹخنوں سے ذرا اونچی تھی۔ بالوں کو بے ترتیبی سے اٹھا کر کیچر میں اجلت میں جکڑا گیا تھا۔ ایک پل کو اس نے وال کلاک کی طرف نظر گھمائی۔ 10:18۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، آ جائیں لہجے میں بلا کی بزاری تھی۔ ادھیر عمر ملازمہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ ایمان بی بی، آپ کو صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، حاجرہ اماں نے پیغام پہنچایا۔ اس وقت نثر اس بار لیپ ٹاپ سکرین کی دائیں جانب مڑی۔ میں یہ اسائنمنٹ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں، اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے کہا۔ اپنے نوٹس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے کے بعد اس نے اپنے کیچر میں لپٹے بے ترتیب بالوں کو آزاد کیا۔ کمر سے ذرا اوپر آتے ریشمی بورے بال جن میں سنہرے سٹریک جگمگا رہے تھے، بالوں کو برش کے درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ خوبصورت سجے کوریڈور سے گزرتی وہ سیڑھیوں تک آئی اور سیڑھیوں کی بیش قیمت آرائشی ڈیلنگ تھامے نپے تلے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں ہال نما کمرے میں آتی تھیں۔ کوریڈور میں بائیں جانب مڑی اور پہلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ ایمان، مردانہ بھاری آواز نے نرم لہجے میں اجازت دی تھی۔ اجازت پا کر وہ اندر داخل ہوئے۔ کنگ سائز بیڈ پر پاؤں پسارے توفیق کمال بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سامنے کی دیوار پہ بڑی سی LED اسکرین پہ کوئی نیوز چینل لگا تھا جس کا ریموٹ اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ ایمان نے دائیں طرف رکھے صوفے پہ ہیرا کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ توفیق کمال نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے سر ہلایا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ ہیرا نے ایمان کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے محبت سے پوچھا۔ نہیں ممی، ایک اسائنمنٹ بنا رہی تھی، صبح فرسٹ ٹائم میں جمع کروانی ہے، کچھ ٹائپنگ اور پرنٹنگ کا کام رہتا ہے، ایمان نے وضاحت کی۔ پھر تو ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ توفیق کمال کے لہجے میں شیرینی تھی جو ہر بار ایمان کے لیے ان کے لفظوں میں ہوتی تھی۔ ایمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حالانکہ اس وقت وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ جب بھی توفیق کمال کے کمرے میں آنا ہوا اکثر وہ بہن بھائی اکٹھے جمع ہوتے یا پھر وہ لیونگ روم میں ہی سب باتیں کرتے تھے۔ وہ تینوں بہن بھائی اپنے باپ کے بہت قریب تھے اور توفیق کمال اپنے بچوں سے فارمل تو بالکل نہیں تھے۔ ایمان پرسوں لنچ ٹائم سے پہلے گھر آ جانا بچے، ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے نا میری آرگنائزیشنل بیہیویئر کی کلاس ہفتے کو 2 بجے شروع ہوتی ہے اور ہفتے کو میں 3:30 سے پہلے گھر آ ہی نہیں سکتی، اس نے ماں کو یاد دلایا۔ دراصل آج جہاں زیب لندن سے واپس آ گیا ہے، میں نے اور تمہاری ماما نے سوچا خود ملنے جانے کی بجائے سکندر بھائی کی فیملی کو لنچ پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ توفیق کمال نے کہا۔ میں پرسوں 12 بجے تک گھر آ جاؤں گی۔ ایمان جانتی تھی آگے کچھ کہنا بے معنی ہے۔ میں اب جاؤں ڈیڈا؟ یہ ڈیڈا لکھا ہوا ہے؟ میری اسائنمنٹ ابھی باقی ہے۔ رکنا فضول تھا اس لیے اجازت طلب کی۔ توفیق کمال بھی شاید پوری بات کر چکے تھے اس لیے مسکرا کر بیٹی کو اجازت دی۔ گڈ نائٹ ممی۔ گڈ نائٹ ڈیڈا۔ مسکرا کر شب بخیر کہتے وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ لان میں اس وقت 2 بلب جل رہے تھے۔ قیمتی آرائشی پتھروں سے بنی مصنوعی آبشار سے پانی بہہ رہا تھا اور نیچے پتھروں سے بنے ہوس میں جمع ہو رہا تھا۔ اسی جمع ہوتے پانی میں نسبتاً دائیں طرف ایک فوارہ نصب تھا۔ لان میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ بلبوں کی مدھم روشنی میں سبز گھاس کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ لان کی لینڈ سکیپنگ کچھ اس انداز سے کروائی گئی تھی کہ اس پہ کسی جاپانی باغ کا گمان ہوتا۔ لان میں لگے موسمی اور بے موسمی پودوں کی ترتیب اتنے منظم انداز میں کی گئی تھی کہ وہ کسی تصویر کا گمان دیتے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایمان نے اپنے اسائنمنٹ کی فائل کو پرنٹ کر کے اپنے کالج کے بیگ میں رکھا تھا اور اب اپنے کمرے کی فرنچ ونڈو سے لان میں بہتی آبشار کو دیکھ رہی تھی۔ منظر اس کی کمزوری تھی اور اس کمرے کا انتخاب بھی اس نے اس منظر پہ کھلتی اپنے کمرے کی قد اعظم کھڑکی کی وجہ سے کیا تھا۔ 12 کب کے بج چکے تھے تو جہاں زیب سکندر پاکستان آ گیا، اس نے زیر لب کہا۔ اس نام کے نے دل میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ڈوری سے بند کر کے وہ ٹائلوں والے خوبصورت فرش پر ننگے پاؤں چلتی اپنے بیڈ تک آئی۔ کمرے کے فرش پہ 2 قیمتی قالین بچھے تھے۔ انہی رنگوں کی آمیزش لیے پردے کھڑکیوں پہ ڈلے تھے اور انہی رنگوں کی
मुनासबत से कमरे का फर्नीचर जो काफ़ी कीमती मगर मुख्तसर था। ईमान का कमरा इस आलीशान घर का मास्टर बेड था जो ईमान की ख्वाहिश पे तौफीक कमाल ने उसके हवाले कर दिया था। इस कमरे का इंटीरियर ईमान ने किया था और इस कमरे में मामूली सी रद्द-बदल भी उसे गवारा न थी। बेड पे पाँव ऊपर किए वो आधी लेटी और आधी बैठी थी। नींद आंखों से मीलों दूर थी। वो सोना चाहती थी लेकिन जहन माउफ था। अजीब इस्तरारी कैफियत थी। वो खुद नहीं जानती थी वो किस बात से डिस्टर्ब है। सब कुछ तो तय था, फिर ये बेचैनी क्यों? या फिर उसे मालूम था? हल्के कासनी और जामनी रंग के प्रिंटेड शिफॉन के कुर्ते पे नफीस कढ़ाई बनी थी। जामनी ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टे में उसके रेशमी बाल सर्दियों की धूप की मानिंद खिले थे। उसके बालों के रंग उसकी गोरी रंगत को चार चांद लगाते थे। नाश्ते की टेबल पर सब लोग जमा थे। ईमान नाश्ता ठीक से करो जानी हीरा की आवाज़ पे चाय का घूंट पड़ती। ईमान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मम्मी, इस वक्त कुछ खाने का मूड नहीं। मुझे इतनी नींद आ रही है कि अगर असाइनमेंट जमा ना करवानी होती तो मैं आज कॉलेज ज़रूर मिस कर लेती। हीरा के इस्तफसार पे उसने इल्तिजाइया कहा। तौफीक कमाल ने भी नाश्ते से सर उठाकर बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा और दोबारा नाश्ते में महव हो गए। असाइनमेंट लास्ट मिनट तक संभालना तो आपका महबूब मशगला है माय डियर सिस। ज़ईम कमाल ऐसे मामलात में बोलना अपना फ़र्ज समझता था। वह ईमान से 2 साल बड़ा था और बीबीए के चौथे साल में था। उसके बाद अपने बड़े भाई की तरह उसे भी बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जाना था। भाई, मैं लास्ट मिनट तक अपने काम से मुतमिन नहीं होती और इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें रद्दबदल करती रहती हूँ। ईमान ने मुतासिर करने के लिए कहा। जी जी, ये वक्त पे काम ना कर पाओ तो अच्छा बहाना है, ज़ईम ने शरारत से कहा। उसे ईमान को चिढ़ाने में मज़ा आता था। भाई, आप अपने अल्फाज अधूरे छोड़कर ईमान ने जाने में आफियत समझी। वो जानती थी वो ज़ईम से जीत नहीं सकती। बाय मम्मी, बाय डैडा। ईमान ने तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ईमान जब छोटी थी तो उसके भाई उसे डैडी कहना सिखाते थे और वो डैडा बोलने लगी, जो इन दोनों को इतना पसंद आया कि फिर ईमान ने तौफीक कमाल को हमेशा डैडा कहकर ही बुलाया। तौफीक कमाल को अपनी लाडली बेटी की ज़ुबान से निकले सब लफ्ज़ अच्छे ही लगते थे। आप ही कह देते, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं। हीरा ने गिला किया। अब मूड नहीं तो ज़बरदस्ती क्या करनी? तौफीक कमाल ने उन्हें समझाया। ये सब आपके लाड प्यार हैं। हीरा ने शिकायती नज़रों से मियाँ को देखा। हालांकि ईमान में उनकी जान थी, लेकिन जहाँ वो उनकी बात को नज़रअंदाज करती वो अच्छी बीवियों की तरह सारा इल्ज़ाम खामन पर डाल देती। उमर कहाँ है? तौफीक कमाल ने हीरा की बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया। आज सुबह जल्दी निकल गया था, कह रहा था बहुत ज़रूरी मीटिंग है। हीरा ने स्लाइस पे मक्खन लगाते हुए कहा। आहा, चलो मैं भी चलूँ। कुछ सोचते हुए तौफीक कमाल बोले। फिर हीरा और ज़ईम को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए वो भी दफ्तर निकल गए। ज़ईम घर से निकलने वाला आखिरी फर्द था। उसकी पहली क्लास आज 11 बजे थी। स्याह कोट बेड पर फेंक कर वो नज़दीकी सोफे पर बैठ गया। ग्रे और सफ़ेद लाइन वाली ड्रेस शर्ट की आस्तीनें फोल्ड थीं। ग्रे और ब्लैक सिल्क टाई की नॉट दाएं हाथ से ढीली करते उसने बायां हाथ कॉफ़ी टेबल पर पड़े रिमोट की तरफ बढ़ाया ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पे चमकते नाम को देखकर उसकी बुरी आंखों में चमक उभरी। अस्सलामुअलैकुम पापा। उसके लहजे में बशाशत थी। वालेकुम अस्सलाम। लहजा हमेशा की तरह संजीदा और खूबसूरत था। कैसे हैं आप? वो पुरजोश हुआ। मैं ठीक हूँ और तुमसे एक अहम बात करने के लिए फ़ोन किया है। तुम घर आ गए हो ना जहाज़ेब? सिकंदर मलिक ने इस्तफसार किया। जी बस अभी पहुँचा हूँ, जहाज़ेब ने कहा। मैंने तुम्हारे 2 दिन बाद किसी की कन्फर्म करवा दी है जहाज़ेब। मेरा और तैयबा का ख्याल है अब तुम्हें मज़ीद लंदन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ईमान का ये चौथा सेमेस्टर है, लेकिन अपनी बाकी की तालीम वो शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। सिकंदर मलिक ने बगैर रुके अपनी बात कही। अपने डार्क ब्राउन घुंघरैले बालों में उंगलियां फेरते उसने खुद को कंपोज किया। उसकी चौड़ी पेशानी पे बल वाजे पड़ गए। पापा, ऐसे अचानक से मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आपने मेरी सीट कंफर्म करवा दी है। मुझे अपने काम तो वाइंड अप करने देते। जहाज़ेब ने शिकवा किया। मेरा ख्याल है काम होते रहेंगे। अभी तुम्हारा पाकिस्तान आना ज़्यादा ज़रूरी है। सिकंदर मलिक ने उसे मुख्तसरन अल्फाज में सारी बात समझा के फ़ोन बंद कर दिया था। जहाज़ेब महज लब काटता रह गया, लेकिन अब उसे वापसी की तैयारी करनी थी। वो बुध को पाकिस्तान वापस जा रहा था। तौफीक कमाल को जद्दी पुश्ती रईसों में से नहीं थे। फैसलाबाद के मतवसत कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक था। अच्छे खाते पीते लोग थे। कपड़े की एक मिल और आबाई मकान उनका कुल असासा था। हीरा जैसी नफीस तबीयत की मालिक शरीक हयात और 3 प्यारे बच्चे, उमर, ज़ईम और ईमान। उमर ज़ईम से 4 साल और ईमान से 6 साल बड़ा था। तौफीक कमाल का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और लगन से कामयाबी को खुद पे हलाल कर लिया था। ईमान 2 साल की थी जब एक शाम अपने किसी कारोबारी दोस्त के शादी की शिरकत में वो लाहौर आए, जहाँ उनकी मुलाकात सिकंदर मलिक से हुई। सिकंदर मलिक का शुमार किसी तारुफ का मोहताज न था। वो एक हाथ से ख़ानदानी रिश्ते जिनके पीछे दौलत और इज़्ज़त की देवियाँ हाथ बांधे खड़ी होती हैं। सिकंदर मलिक और तौफीक कमाल की ये छोटी सी मुलाकात देर पा दोस्ती में कैसे बदली,
اس میں زیادہ حصہ سکندر ملک کی سحر انگیز شخصیت اور انکساری کا تھا۔ توفیق کمال سکندر ملک کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اتنی قداور شخصیت اور اتنی عاجزی اور را میٹیریل سکندر ملک کو اگر فارماسیوٹیکل کنگ کہا جاتا تو یہ بالکل اچھا یہ تھوڑا سا انگلش آتی ہے نا جہاں سے وہاں سے سنٹینس میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ سکندر ملک کو اگر فارماسیوٹیکل کنگ کہا جاتا تھا تو یہ ہرگز مبالغہ نہ تھا۔ را مٹیریل اور مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن میں جے اینڈ ایس فارماسیوٹیکل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہ تھا اور مشہور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خام ادویات کی فراہمی جے اینڈ ایس فارماسیوٹیکل سے کی جاتی تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک کی دوستی کی باقاعدہ شروعات اس دن ہوئی جب اپنی ایک مشین پہ کسٹم اور ایکسپورٹ معاملات کے سلسلے میں توفیق کمال لاہور کچہری گئے ہوئے تھے اور سکندر ملک اس وقت اپنے وکیل کے ساتھ اسی احاطے میں موجود تھے۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ سکندر ملک کچھ ادویات کی کسٹم کلیئرنس کے سلسلے میں وہاں آئے تھے جن کی درآمدی لائسنسنگ پہ حکومت کو کچھ تحفظات تھے۔ اس وقت دونوں ہی اپنی مصروفیات کے باعث زیادہ بات چیت نہ کر سکے، مگر اس ملاقات کے اختتام پہ سکندر ملک نے توفیق کمال کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا اور توفیق کمال نے اس دعوت کو بخوشی قبول کیا۔ جمعے کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ سکندر ملک کے گھر پر تھے۔ طیبہ بھابھی اپنے شوہر سے بھی زیادہ پرخلوص خاتون تھی۔ ان کی فیملی بہت جلد بے تکلف ہو گئی۔ جہاں زیب سکندر ملک کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد کئی سال انہیں اولاد نہ ہوئی، پھر بیرون ملک علاج کے بعد جہاں زیب کی پیدائش ہوئی، مگر 8 سالہ جہاں زیب کے بعد ان کے گھر دوبارہ اولاد نہ ہو سکی۔ میں آپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں دلچسپی رکھتا ہوں توفیق صاحب۔ سکندر ملک کی بات توفیق کمال کے لیے حیران کن تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک اسٹڈی میں اس وقت کافی پی رہے تھے جب سکندر ملک نے انہیں اپنے ساتھ کام کی آفر کی۔ لیکن میرا فارماسیوٹیکل کا کوئی تجربہ نہیں ہے، توفیق کمال نے خوشی اخلاقی سے کہا۔ تجربہ تو میرا نہیں، ٹیکسٹائل کا توفیق صاحب، آپ تو اس فیلڈ میں پچھلے 10 سال سے ہیں۔ سکندر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، توفیق کمال نے جواب دیا۔ میں دراصل کافی عرصے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آنے کا پلان کر رہا تھا، لیکن میرا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسے قابل اعتبار ساتھی کی تلاش میں تھا جو میری اس فیلڈ میں معاونت کرے۔ سکندر ملک نے وضاحت کی تھی۔ لیکن سکندر صاحب، میرا تجربہ ایک چھوٹے کاروبار کا ہے اور آپ کے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر سکوں گا، توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ توفیق کمال، مجھے آپ میں وہ اعتماد اور سنجیدگی نظر آتی ہے جو کسی بھی شراکتی کاروبار کا لازمی عنصر ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر سکندر ملک جیسا بزنس ٹائکون مجھے قابل بھروسہ جانے۔ توفیق کمال کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور پھر سکندر ملک کے کثیر سرمایے اور توفیق کمال کے تجربے سے سکندر کمال ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ کاٹن مل سے شروع کیے جانے والا یہ پروجیکٹ آج پوری دنیا میں بہترین کاٹن پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں اول ذکر اور معیار کی ضمانت تھا۔ ہوزری، بیڈنگ، کاٹن اور پھر دنیا بھر میں بڑھتی لان کی مانگ کے بعد ملک کے نامی گرامی ڈیزائنر کے ساتھ مل کر ڈیزائنر لان کی کئی برانڈز مارکیٹ میں آ چکی تھیں۔ ان کا کاروبار اور دوستی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ توفیق کمال کی محنت، ایمانداری اور قدرت کی مہربانی نے سکندر ملک کی نظروں میں ان کا مقام قابل عزت کر دیا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہوئے تو ماڈل ٹاؤن میں سکندر ملک کی رہائش سے نزدیک ہی ایک گھر خرید لیا۔ ایمان کی 12ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے کمال ہاؤس میں منائی گئی اور اسی دن سکندر ملک سے ان کی دوستی کاروباری شراکت سے بھر کر رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ ان دنوں جہاں زیب سکندر ایچیسن کالج سے لیول میں کامیابی کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کی تیاریوں میں لگا تھا۔ اس کے ایڈمیشن اور رہائش کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف غیر معمولی ذہین تھا بلکہ انتہائی مہذب اور فرما بردار لڑکا تھا۔ سکندر ملک کے فیصلے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایمان جہاں توفیق کمال کی آنکھ کا تارا تھی، وہاں جہاں زیب سکندر ملک کا غرور، یہ رشتہ دونوں خاندان کو قریب لے آیا تھا اور ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنا۔ سکندر کمال ٹیکسٹائل کی ساکھ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جہاں زیب کے لندن جانے سے پہلے اس کا نکاح ایمان سے کر دیا گیا۔ ایمان ان دنوں محض 8ویں گریڈ میں تھی، لیکن سکندر ملک کو نہ کہنا توفیق کمال کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ وجہ کاروباری نہیں تھی بلکہ توفیق کمال ان کے اپنے بڑے بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔ طیبہ جہاں زیب کے ساتھ ہی لندن منتقل ہو گئی کیونکہ جے اینڈ ایس فارما کا دفتر لندن میں تھا اور سکندر ملک اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ویسے بھی اکلوتے بیٹے سے دور رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ بے واٹر میں ایج ویئر روڈ پر جہاں زیادہ تر اربوں کے عالیشان مکانات تھے، سکندر ملک نے ایک ولا خرید لیا تھا۔ سینٹرل لندن میں رہائش کی بڑی وجہ ایل ایس ای سے نزدیک ہونا تھا، ورنہ لندن میں بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک کے مسائل عروج پر تھے۔ سکندر اور طیبہ نہیں چاہتے تھے ٹریفک سے تنگ آ کر جہاں زیب ہاسٹل کو ترجیح دے۔
کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی لیکن وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، شاید وہ اب تک اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے سائیڈ لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرے میں لیمپ کی دودھیا روشنی بکھر گئی۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند لمحے لگے اور پھر ہر منظر صاف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر اسے اس خواب نے بے تحاشا ڈرا دیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اسے پہلے بھی وقفے وقفے سے یہ خواب پریشان کرتا تھا اور آج بھی اس نے سب کچھ اسی سیکوینس میں دیکھا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور سلکی بال سٹائل سے ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس کی پیشانی چوڑی تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا شاید سب سے دلکش حصہ تھیں۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھیں۔ اس میں کسی وادی سی گہرائی تھی، کسی طوفان سا سکوت تھا۔ وہ کسی جزیرے سی پر اسرار تھیں۔ ان میں وہ بھید تھا جسے سمجھنے میں ایک عمر گزر جائے۔ وہ اتنی دلکش تھیں انہیں دیکھ کر دنیا بھولی جائے۔ اس کی بھویں جڑی ہوئی اور بہت بڑی بڑی تھیں، بہت صاف واضح جیسے تراشی گئی ہوں۔ اس سے آگے وہ اس بار بھی کچھ نہ دیکھ پائی اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ کہیں دیکھ چکی ہے یا پھر دیکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی حص اسے کچھ آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے تخیل نے اسے کئی بار یہ شبیہ اس کے خوابوں میں دکھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اگلے کئی دن وہ بے چین رہے گی۔ اسے وہ آنکھیں اپنا حصار کیے محسوس ہوں گی۔ وہ الجھے گی مگر وہ اپنی اس کیفیت پہ کنٹرول نہ کر پائے گی۔ اسے یہ خواب اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد رہتا تھا۔ وہ اگر کبھی اس شخص کو دیکھ لیتی تو ایک لمحہ میں ان آنکھوں سے پہچان جاتی جو اس کے حواس پہ طاری تھی، اور ایمان کمال ان آنکھوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ آئیڈیل پرستی کی آخری حد شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ آج صبح جہاں زیب سکندر آ رہا تھا، سکندر انکل کا ہونہار بیٹا جس کی تعریفیں کرتے اور کامیابی کے قصے سناتے، اس کے ڈیڈ کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ جہاں زیب کے لیے ان کے دل میں خاص جگہ تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا، تو کہیں وہ جہاں زیب تو نہیں؟ کیسی بچکانہ بات ذہن میں آئی تھی۔ حالانکہ سکندر کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن اب کئی سال سے وہ لندن میں تھا اور وہ چونکہ وہ خود ایک روایتی لڑکی نہ تھی جو شوہر سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں خود کو ہلکان کہتی رہتی ہے، اس نے پچھلے کئی سال سے جہاں زیب کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ پوسٹ گریجویشن کے بعد جہاں زیب اپنے ڈی بی اے میں مصروف ہو گیا اور سکندر ملک اور طیبہ تو اس کے ساتھ ہی تھے۔ ایسے میں جہاں زیب کو پاکستان آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سکندر ملک البتہ اکثر پاکستان میں ہوتے اور طیبہ آنٹی بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ اب 2 ماہ پہلے اس نے اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا تھا۔ اس دوران وہ سکندر ملک کے لندن آفس کو بھی سنبھال رہا تھا۔ توفیق کمال اور ہیرا تو اس سے پچھلے 9 سالوں میں 2-3 بار مل چکے تھے اور ہر بار ان کے پاس اس کی تعریفوں کے انبار ہوتے، اور عمر کمال تو پوسٹ گریجویشن کے لیے انگلینڈ ہی میں رہا اور مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود اس کی جہاں زیب سے پابندی سے ملاقات ہوتی رہی تھی۔ اپنی بچکانہ سوچ پہ خود ہی کو ملامت کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے اٹھی تو اب تک خواب والی بات دماغ پہ حاوی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ ایسے میں 2 پرکشش سیاہ آنکھیں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ اس کیفیت سے نکل کر نارمل ہونا چاہتی تھی جو شاید اس کے بس میں نہ تھا، لیکن وہ نارمل دکھ تو سکتی تھی۔ اپنی روٹین کے متضاد گہرے نارنجی اور سرخ رنگ کا ٹائی اینڈ ڈائی والا کاٹن نیٹ کا فل کڑھائی والا سوٹ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ آج پیچ لپسٹک لگائے وہ قدرے فریش لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے نزدیک تمہارا رویہ انتہائی احمقانہ ہے۔ ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے اسے توفیق کمال کی بھاری آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آج پھر عمر بھائی کے ساتھ ڈیڈا کی بحث ہو رہی ہے، تعصب سے سوچتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہیرا اور زعیم سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے اور توفیق کمال عمر کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈی آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس سے بہتر لوکیشن فیکٹری کے لیے ملنا مشکل ہے، اور پھر میں تمام معاملات طے کر چکا ہوں۔ باپ کی ناراضگی کو دیکھتے عمر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عمر کمال، میں نے ساری زندگی فیئر پلے کیا ہے، جو میرے مقدر میں نہ ہو میں نے اس کو کبھی فاؤل کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ پارٹی ایمان کو کمرے میں دیکھ کر توفیق کمال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ السلام علیکم۔ ایمان نے سب کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ روم کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ایمان کی موجودگی میں اس کے ہر دل عزیز عمر بھائی کو توفیق کمال اب کیا کہتے؟ یہ آج تم صبح سے ہی کیوں تیار ہو گئی؟ لنچ تک تو باسی ہو جاؤ گی، زعیم نے شرارت سے کہا اور سب مسکرا دیے۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے زعیم کو دیکھا۔ وہ زعیم کا مذاق سمجھ گئی تھی۔ مانو فائنل کب ہیں؟ عمر کی بات پہ ایمان اسے اپنے امتحانات کا بتانے لگی۔ بچپن میں عمر ایک بلی کا بچہ لایا تھا جسے مانو کہا جاتا۔ وہ ایمان کا لاڈلا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد پارک میں کھیلتے وہ گم ہو گیا، لیکن ایمان کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں عمر نے اسے سنبھالا اور کہا، ایک مانو چلی گئی تو کیا ہوا، میری مانو تو تم ہو۔ اور ایسے ایمان عمر کی مانو تھی۔
ویسے تو ایمان گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن عمر سے وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ عمر کمال وہ جن تھا جس کی جان ایمان میں تھی، وہ کسی طوطے میں نہیں۔ ایمان کو اپنے عمر بھائی سب سے اچھے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے آج تک ایمان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ بس ان میں ایک ہی خامی تھی کہ اس پہ اکثر ان کا ڈیڈی کے ساتھ تنازع رہتا تھا۔ وہ تقدیر سے زیادہ تدبیر پہ یقین رکھتے تھے اور اس میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ ایمان، آج اتنی جلدی جا رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ثنا نے پارکنگ کی طرف جاتا دیکھ سوال کیا۔ ہاں، سکندر انکل کی فیملی آج لنچ پہ آ رہی ہے، بے تاثر چہرے کے ساتھ ایمان نے وجہ بتائی۔ کہیں جہاں زیب تو نہیں آ گیا؟ ثنا نے شوہی سے کہا۔ ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، ایمان نے بے نیازی سے کہا۔ کتنی عجیب لڑکی ہو ایمان تم، تمہارا شوہر 9 سال بعد تم سے ملنے آ رہا ہے اور تم ہو کے بالکل ایکسائٹڈ نہیں ہو، ذرا رومانٹک نہیں ہو تم۔ میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنوں کو پتہ چل جاتا، ثنا نے روٹھے پن سے کہا۔ آپ کے کیا کہنے ثنا جی، آپ ہوتی تو کالج میں آج پمفلٹ تقسیم ہوتے، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار، لڑکیاں تو منگنی کرا کے خوابوں میں کھو جاتی ہیں، تم نے افسانوں کی ہیروئنوں کو نہیں پڑھا؟ کیسے منگیتر یا شوہر کے نام پر ان کے چہرے سرخ انار ہو جاتے ہیں؟ ثنا نے شوہی سے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں افسانے کی ہیروئن نہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت اگر میں لیٹ ہو گئی تو میری ممی کا چہرہ غصے سے ضرور سرخ ہو جائے گا۔ ایمان نے ہنس کر بات ٹالتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ مسکراتے ہوئے ایمان گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اللہ حافظ، ثنا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ثنا ٹھیک کہہ رہی تھی، ایمان ہرگز نارمل ایکٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس میں ایمان کا بھی کہاں قصور تھا؟ وہ آئیڈیل پرستی کی جس انتہا پہ تھی، وہاں سے اسے جہاں زیب دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ ایمان کے خواب اسے جہاں زیب کے متعلق سوچنے کہاں دیتے تھے؟ ایمان روایتی لڑکیوں کی طرح بھلے جہاں زیب کا نام سن کے سرخ نہ ہوتی، مگر شروع کے چند سال اسے اپنا کسی سے منسوب ہونا اچھا لگا تھا۔ مگر جیسے جیسے اس نے شعور کی منزلیں طے کی، جہاں زیب کے بارے میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، اس نے کبھی کوئی پیغام، کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کی خواہش تھی جہاں زیب اس کی سالگرہ پہ مبارکباد کا پیغام دے۔ وہ سوچتی شاید اس بار عید پہ وہ اچانک اسے کال کر کے حیران کر دے، لیکن اس نے ایمان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش نہ کی۔ ایمان کے پاس محبتوں کی کمی نہ تھی، مگر اس کے لیے اپنے شوہر کی محبت انمول تھی، وہ جو اس کی زندگی کا محور تھا، وہ جس کا نام اس کے نام کے ساتھ سالوں پہلے جڑا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کے لیے اگر کوئی جذبات نہ ہوئے تو ایسی زندگی کا تصور ایمان کو اداس کر دیتا تھا۔ یہ رشتہ ان کے بڑوں نے جوڑا تھا اور وہ دونوں اسے نبھائیں گے، لیکن کیا یہ رشتہ محبت کے بغیر ہوگا؟ کبھی کبھی وہ خود کو اس شہزادی سے تشبیہ دیتی جسے اس کے ماں باپ نے نجومیوں کی پیشن گوئی سے ڈر کر ایک ایسے محل میں رکھا تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس کے پاس سب کچھ تھا مگر اس کے اندر سورج کو نہ دیکھنے کی اداسی تھی۔ ایمان کے پاس بھی بن مانگے سب کچھ تھا، مگر محبت کے دیے کی جوت سے اس کی زندگی خالی تھی۔ چند مہینوں سے ایک خواب اس کے حواس پر سوار تھا۔ وہ کسی شخص کا ادھورا چہرہ دیکھتی تھی جس میں اس کی پرکشش آنکھیں اتنی واضح اور حقیقی محسوس ہوتی کہ ایمان کو لگتا وہ اس کے آس پاس ہی ہے، اور پھر کب وہ اپنے اس آئیڈیل کی محبت میں گرفتار ہوگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جانتی تھی وہ جو دیکھ رہی ہے اسے کبھی پا نہ سکے گی، لیکن وہ امیجینیشن کی انتہا پہ تھی، اسے یہ خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ لنچ پہ سبھی گھر میں موجود تھے۔ مسٹرڈ اور براؤن کے کنٹراسٹ میں ٹخنوں تک آتا فراک جس کے گلے اور گھیر پہ کڑھائی تھی، ساتھ میں مسٹرڈ دوپٹہ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے سلکی بال کھولے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس، وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک دو نازک سی انگوٹھیاں کلائی پہ گھڑی بندی تھی۔ السلام علیکم، پر اعتماد انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سکندر ملک اور طیبہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نہال ہو گئے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ طیبہ نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اکیلے بور ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سوچ رہی ہوں جلد ہی اپنی کمپنی کا بندوبست کر لوں۔ زومینی الفاظ میں کہی ان کی بات کا مطلب سمجھ کر اس نے سر جھکا دیا۔ بلو ڈینم اور بلیک پولو شرٹ میں وہ کافی رف حلیے میں سا، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، چوڑی پیشانی، سلیقے سے جلد سے پیچھے کیے براؤنش بلیک بال، گوڑی رنگت اور چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ پہلی نظر میں ایمان کو بڑا مغرور لگا۔ اس نے صرف ایک بار ایمان کو دیکھا اور پھر عمر سے آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگ گیا۔ شاید وہ دونوں کوئی کاروباری ڈسکشن کر رہے تھے۔ سکندر ملک اور توفیق کمال کی اپنی گفتگو جاری تھی اور طیبہ اب ہیرا سے کسی پارٹی کے متعلق ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے حسرت سے جہاں زیب کی طرف دیکھا جو اس وقت ڈرائنگ روم میں اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا، اور پھر اس کی نظریں بے اختیار جہاں زیب کی آنکھوں پہ جا کے ٹھہر گئی۔ جہاں زیب نے شاید خود پہ اس کی نگاہ کو محسوس کیا تھا، تبھی اس نے منہ اٹھا کے ایمان کی طرف دیکھا۔ یک اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ جہاں زیب زیر لب مسکرایا اور پھر عمر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی۔
بیڈ پہ ٹیک لگائے وہ بہت اداس بیٹھی تھی۔ تو کیا یہ طے ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا؟ تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گڑ نہیں ملنا؟ اس رات ایمان اپنے کمرے میں گھنٹوں روتی رہی۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ آواز بھی نہیں آتی، مگر نہ جانے آنکھوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ضرب کڑی تھی۔ کتنی حسرت سے اس نے جہاں زیب کی آنکھوں دیکھ کر دیکھا تھا۔ وہ قابل ستائش تھی، بلا شبہ جہاں زیب ایک ہینڈسم مرد تھا، مگر یہ آنکھیں وہ نہیں تھی جنہیں دیکھنے کی ایمان کو حسرت تھی۔ جہاں زیب بہت میچور اور لیدی نے رہنے والا بندہ تھا، اس کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا، وہ کافی باتونی تھا، لیکن اپنے حلقہ بات کی حد تک اسے ایمان میں بس یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ کی پسند تھی، اور کیونکہ اس نے کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو پھر وہ ایمان وہ لڑکی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اس نے ایمان کے لیے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج جب اس نے ایمان کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ کسی ساحرہ کی طرح اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، مگر یہ وقت جذبات دکھانے کا نہیں تھا۔ اس کی اور ایمان کی ساری فیملی کے سامنے وہ ہر کس کوئی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اسے ٹین ایجر کی طرح بیہیو نہیں کرنا تھا، بھلے سامنے اس کی منکوہا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے فوراً ہی عمر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اسے اپنی نئی فیکٹری کے متعلق بتا رہا تھا، جس کی زمین کا سودا آج کل میں ہونے والا تھا۔ اس نے محسوس کیا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایمان تھی جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر اس نے گھبرا کے اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ بے شک وہ لڑکی دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پاپا سے ایمان کا موبائل نمبر لیا تھا، وہ اسے ملنا چاہتا تھا، ایک بار دو بارہ اسے فرصت سے دیکھنا چاہتا تھا، اور پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس دن اس کے چہرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ فون کی تیسری بیل پہ اس نے کال ریسیو کی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ عام حالات میں ایسے نمبر کو اٹینڈ کرنے کا ایمان 10 بار سوچتی، مگر جلدی نے اس کی مت ماری ہوئی تھی۔ پہلے ہی اسے کالج سے لیٹ ہو رہا تھا، اور اب یہ موبائل بے وقت چنگھاڑنے لگا۔ ہیلو، تیز آواز میں کافی روڈ بولی تھی، ساتھ ساتھ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ایمان جہاں زیب، جانی پہچانی مردانہ آواز پہ مسکراتا لہجہ۔ اس نے شاید یہ آواز حال ہی میں سنی تھی۔ ایمان کا برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ آپ کون؟ حیرت سے اس نے سوال کیا۔ جہاں زیب سکندر، آواز میں سنجیدگی تھی۔ اتنی صبح اور آپ کے پاس میرا نمبر؟ وہ خود نہیں جانتی تھی اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے، اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جہاں زیب کا فون اتنا غیر متوقع تھا، وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے سورسز کا اندازہ نہیں میڈم، جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ نے اچانک کال کی تو اب جو زبان سے نکال بیٹھی تھی اس وقت واپس تو لے نہیں سکتی تھی۔ جی اندازہ تو مجھے ہے، اور ان کا استعمال بھی آپ نے محض 9 سال کے کم عرصے میں کر لیا ہے۔ یہ بات وہ جہاں زیب سے کہہ نہیں پائی، بس دل میں سوچ کے رہ گئی۔ کیسی ہیں آپ اور کیا کر رہی ہیں؟ جہاں زیب کا انداز دوستانہ تھا۔ کالج کے لیے نکلنے لگی تھی، وہ اچانک بول پڑی، اور یکدم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب جو اس نے کال کر دی تھی تو ڈھنگ سے بات کرنے کی بجائے اسے کالج کا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، غالباً میں نے غلط ٹائم پہ فون کر دیا ہے، اس نے برا مانے بغیر کہا۔ میں دراصل کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اب اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ ابھی آپ کالج جائیں، میں پھر کسی مناسب وقت کال کروں گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کالج جانے کی افراتفری بھلا کے اب وہ جہاں زیب کے اچانک کال کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اپنی بے وقوفی پہ افسوس کر رہی تھی کہ ایسا بھی کیا تھا جو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جہاں زیب سے ڈھنگ سے بھی تو بات کر سکتی تھی۔ اپنے نروس ہونے پہ سیخ پا ہوتی ایمان کالج کے لیے نکل گئی۔ آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ بطور چیف ایگزیکٹو J&S فارماسیوٹیکل میں اپنا چارج سنبھالتے اس نے سکندر ملک کے چہرے پہ خوشی کے جو رنگ دیکھے تھے وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے۔ ایمان سے ہونے والی صبح اس کی ٹیلی فون پہ بات نے اسے کافی خجل کیا تھا، لیکن اب پاپا کا اس کو اپنے آفس میں اتنے جذباتی انداز میں ویلکم کرنا، آج کا دن بلا شبہ ایک یادگار دن تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ ایمان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے کبھی کنفیوز اور نروس لڑکیوں میں کشش محسوس نہیں ہوئی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی بھی کیا معصومیت کہ اپنے شوہر کی کال سن کے طوطے ہی اڑ جائیں، اور اگر میں سامنے چلا جاتا تو محترمہ کسی کونے میں ہی چھپ جاتی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، کل جب اس نے ایمان کو دیکھا تو وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس کا حسین پرکشش چہرہ، اس کی خوبصورت آنکھیں اور اس کے کھلے بال، وہ سارا وقت بڑی بے نیاز سی بیٹھی رہی۔ اسے لگا وہ کافی کم گو ہے، لیکن جہاں زیب محض خوبصورتی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے طویل عرصہ مغرب میں گزارا تھا، اس کے ارد گرد بولڈ اور پر اعتماد لڑکیاں کو ہجوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں جو نہ صرف ذہین تھیں بلکہ ان کا اعتماد آسمان کو چھوتا تھا۔ مغرب کی بے باکی کو ایک طرف رکھ کر وہ صرف اپنی کلاس فیلوز کے اعتماد کو سوچتا۔ تب بھی ایمان کا آج کا رویہ اس کے لیے بہت مایوس کن تھا۔ ایما مالر روڈ پہ ایک مشہور ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آج ثنا کی سالگرہ تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج وہ ایمان کو ٹریٹ دینے کے لیے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی۔ استقبالیہ پہ 2 لوگوں کا کہہ کر وہ دونوں اپنی ٹیبل سلیکٹ کر چکی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو نظر انداز کر کے اب وہ اپنی پسندیدہ
स्नैक की टेबल की तरफ जा रही थीं। अस्सलाम वालेकुम ईमान, खूबसूरत लहजे में कोई बहुत धीमे अंदाज में बोला। ईमान ने चौंक कर पीछे देखा। साथ वाली टेबल पे चाइनीज़ बुफे सर्व था और वो इसी टेबल से अपने लिए खाना ले रहा था। जहाँ ज़ेब आप? ईमान ने आंखों में हैरत लिए कहा, जी ये मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है और पाकिस्तान में था तो यहाँ बहुत आता था, इसलिए सोचा आज फिर इसको आजमाया जाए, देखें क्या अब भी इसका मेयार उतना ही आला है। खुश मिजाजी से मुफस्सल जवाब देते वो मुस्कुरा रहा था। जी इसमें कोई शक नहीं कि रवायती पाकिस्तानी खानों के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं। और फिर यहाँ का इंटीरियर। ईमान अब नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रही थी। सना ने दोनों को बातें करते देखा तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंखारा। ये सना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो, मेरे साथ बीबीए कर रही है। सना, ये जहाँ ज़ेब हैं, सिकंदर अंकल के बेटे, ईमान ने तारुफ करवाया और जहाँ ज़ेब की मुस्कुराहट कम होगी। आज मेरी बर्थडे है और मैं ईमान को यहाँ ट्रीट देने के लिए आई थी। ईमान के मुकम्मल तारुफ पर सीख पा होती सना खुद ही बोली, ओह विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। जहाँ ज़ेब ने सना को मुबारकबाद दी। आप भी हमें ज्वाइन करें ना? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़रूर करता, मगर अब तो मैं अपना लंच तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन। खुशी अखलाकी से माजरत करता वो अपनी टेबल तक गया और फिर थोड़ी ही देर में वो रेस्टोरेंट से जा चुका था। ये ईमान की सहेली की तरफ से बर्थडे ट्रीट थी और बिन बुलाया मेहमान होना उसे पसंद न था। वैसे भी ईमान ने उसका तारुफ करवाते हुए जो इख्तिसार बरता वो सुनकर जहाँ ज़ेब के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। ईमान की नज़रों ने हाल से बाहर जाते जहाँ ज़ेब का ताकुब किया। क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है यार, सना ने जज्बाती अंदाज में कहा। ईमान मुस्कुरा दी। थोड़ा अकड़ू नहीं है? सना ने तबसरा किया। नहीं, उसने कहा ना वो अपना खाना ख़त्म कर चुका था। ईमान आहिस्ता से बोली। ईमान का जहन उस दिन वाली कॉल में अटका था जब जहाँ ज़ेब ने ईमान को अचानक कॉल करके हैरान कर दिया था और ईमान घबराहट में जहाँ ज़ेब से अच्छी तरह बात भी न कर पाई थी। शायद वो इसीलिए खफा हो। वैसे भी उस दिन के बाद उसने ईमान को दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। ईमान ने सोचा। वैसे तो उस दिन के बाद अगले चंद दिन जहाँ ज़ेब के ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ थे। उसे फैक्ट्री जाना था, कुछ तारफ़ी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, एक दो ऑफिशियल डिनर थे जो उनके कारोबारी दोस्तों ने जहाँ ज़ेब की पाकिस्तान आमद और कंपनी में शमूलियत के पेश नज़र दिए थे। मगर वो फ्री भी होता तो ईमान को दोबारा फ़ोन करने की हिमाकत न करता। शायद ईमान को फ़ोन करके पहले ही वो गलती कर चुका था। उस रात सब लोग डिनर में मसरूफ़ थे जब जहाँ ज़ेब के मोबाइल पर होने वाली बेल ने सबको उसकी तरफ मतवजा कर दिया। एक दोस्त का फ़ोन है, एक्सक्यूज़ मी कहता वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठा था। मोबाइल स्क्रीन पे ईमान का नंबर देख के उसने बहाना बनाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। हेलो। तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने कॉल रिसीव की। आप मसरूफ़ तो नहीं थे? ईमान ने खूबसूरत लहजे में पूछा। मैं मसरूफ़ हूँ, फिर भी आप जितना मसरूफ़ हरगिज़ नहीं होता कि ढंग से बात ही ना कर पाऊँ। जहाँ ज़ेब ने बदला चुकाया। मैं माजरत चाहती हूँ, आपकी अचानक कॉल आ गई और फिर मैं उस दिन कॉलेज से लेट हो रही थी, इसलिए आपसे मुनासिब बात न कर सकी। ईमान ने वजाहत की। चले छोड़े इस किस्से को, ये बताएं सिकंदर अंकल के बेटे को इस वक्त फ़ोन कैसे किया? वो भी इतनी जल्दी माफ़ करने वालों में से ना था। आप खफा हैं? ईमान ने डरते हुए कहा। मेरी क्या मजाल जो तौफीक अंकल की बेटी से नाराज़ हूँ। मुस्कुराते हुए वो इसे शर्मिंदा करने में मसरूफ़ था। वैसे क्या हमारा बस ये तारुफ है? जहाँ ज़ेब बोला। इससे ज़्यादा है भी कहाँ, ईमान ने जिताते हुए कहा। ओह तो ये गिला है मोहतरमा को, फिर करा देते हैं अपना तारुफ, बताएं कब और कहाँ? जहाँ ज़ेब ने बेतकल्फ़ी से पूछा। जहाँ ज़ेब, मेरा ये मतलब नहीं था। ईमान गड़बड़ा के बोली। लेकिन मेरा तो यही मतलब था, बताओ कब और कहाँ मिलोगी? वैसे भी तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें पहुँचानी है। जहाँ ज़ेब का मूड खासा खुशगवार था और ईमान से तो वो पहले ही मिलना चाह रहा था। अब जहाँ इतनी बातें हो रही थी तो मुलाकात का प्लान भी बना लिया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? सब लोग क्या सोचेंगे? जहाँ ज़ेब की बात सुन के ईमान तो घबरा ही गई। यही कि मिस्टर और मिसिस शादी से पहले मिलना चाहते हैं। जहाँ ज़ेब शौक लहजे में बोला। तुम फिक्र ना करो, मैं तौफीक अंकल से खुद पूछ लूँगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कब मिलोगी? जहाँ ज़ेब ने गोया उसे बड़ा आसान सा हल बताया। इस वीक तो नहीं, कुछ मसरूफियत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, फिर नेक्स्ट वीक से फाइनल एग्ज़ाम भी है, इसके बाद सोचा जा सकता है। ईमान ने अपना सारा प्रोग्राम बता दिया। काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा रही हैं बेगम साहिबा। चलो कोई नहीं, मैं भी ज़रा ऑफिस में दो दो हाथ कर लूँ। आजकल वैसे भी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। खुशगवार मूड में जहाँ ज़ेब ने कॉल बंद की। आज ईमान की कॉल ने उसे रिलैक्स कर दिया था। जहाँ ज़ेब से बात करके ईमान पुरसुकून हो गई थी। वो नहीं चाहती थी उनके रिश्ते के आगाज़ में ही इख्तलाफात या गलतफहमियाँ जगह बना लें। उसे अपनी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना था और जहाँ ज़ेब को कभी ऐसा तासुर नहीं देना था कि ईमान के दिल में किसी और की तस्वीर बसी है, जिस चेहरे को उसने आज तक कभी देखा ही नहीं। और फिर क्या पता ऐसा कोई है भी या नहीं, और अगर हो भी तो ईमान हरगिज़ जहाँ ज़ेब से अपने ताल्लुकात को ख़राब करने का नहीं सोच सकती थी। ये उसके डैडा का फ़ैसला था जो उन्होंने हक से किया था। ईमान उन्हें कभी लेट डाउन नहीं करना चाहती थी। कॉफ़ी का कप लेकर वो स्टडी के दरवाजे पे खड़ी थी। उमर भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। स्टडी में लैपटॉप पे उंगलियां चलाते उमर के सामने उसने कॉफ़ी का कप रखा।
بولو مانو۔ عمر کی نظریں اسکرین پہ جمی تھی اور دھیان ایمان کی طرف۔ ہبا کی شادی ہے، کل مہندی کا فنکشن ہے، زعیم کو کل اپنے فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لیں گے نا؟ اپنی سہیلی کی شادی پہ جانے کے لیے اسے عمر سے پک اینڈ ڈراپ درکار تھا، کیونکہ توفیق کمال کو ایمان کا نائٹ ٹائم ڈرائیونگ کرنا پسند نہ تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایمان کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں اگر اسے شام کو کہیں جانا ہوتا تو اکثر زعیم ہی پھنستا تھا، لیکن آج وہ صاف بچ کے نکل گیا۔ کہاں ہے فنکشن؟ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ڈیفینس کلب میں۔ ایمان نے فنکشن کا وینیو بتایا۔ اچھا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا اور جب واپس آنا ہو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایمان کو معلوم تھا عمر اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گلابی اور پیلا کامدار ٹخنوں تک لمبا انگرکھا پہنے، چوڑی دار پاجامہ، 7 پاؤں میں قیمتی 3 انچ لمبی ہیل والی گولڈن سینڈل، ماتھے پہ سنہری بندی اور کانوں میں بڑے بڑے اویزے، کھلے بال اور اپنے مخصوص میک اپ میں وہ پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عمر نے پیار بھری نظر ایمان پہ ڈالی۔ جلد ہی اس کی مانو دلہن بننے والی تھی۔ اسے ایمان کا یہ سجا سنورا روپ بہت پیارا لگا اور اس نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ہبا کی مہندی کے لیے ایمان اور ثنا بہت پرجوش تھیں۔ وہ ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی اور دوران تعلیم ہی اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ان دونوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھی۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا۔ باہر ہی ہبا کے والد سے سلام دعا کے بعد وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب اسے زبردستی اندر لے آئے۔ پھر 10 منٹ بعد ہی عمر ان سے اجازت لے کے نکل گیا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ ساتھ تھی اور جب وہ چلا گیا تو ایمان ہبا کے پاس چلی گئی۔ تو پھر آج ہم مل رہے ہیں؟ جہاں زیب نے حکم سنایا تھا۔ ایمان کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اگلے دن جہاں زیب نے کال کر دی اور اچانک ہی ملنے کی فرمائش۔ آپ نے ڈیڈا سے بات کی؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی کر لیتا ہوں، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں جانتا ہوں توفیق انکل تمہاری طرح ری ایکٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر ہیرا نے خود اسے جہاں زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانے کا کہا۔ جہاں زیب سے ہی کہہ رہا تھا، اس کے ڈیڈا نے بھلا کیوں انکار کرنا تھا؟ سنو، میں ابھی آفس سے باہر ہوں، مال روڈ سے نزدیک ہوں، مجھے جہاں کچھ کام ہے، تمہیں پک کرنے ڈیفینس آیا تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو، ابھی گھر سے نکلو، جتنی دیر میں تم اواری پہنچو گی میں بھی فری ہو کے وہیں آ جاؤں گا۔ مصروف سے لہجے میں بولتا وہ ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کر رہا تھا۔ کچھ سال پہلے توفیق کمال ماڈل ٹاؤن سے ڈیفینس شفٹ ہو گئے تھے اور سکندر ملک اب ان کے ہمسائے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو جہاں زیب اس وقت فیروز پور روڈ پہ واقع PCSIR کے ہیڈ آفس میں تھا۔ اس کا ایمان کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم سیٹ تھا۔ اب 6:40 ہو رہے تھے۔ اسے بھی یہاں مزید آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ ایسے میں وہ پہلے ڈیفینس جائے، پھر ایمان کو پک کر کے دوبارہ مال پہ آئے۔ اس کی بجائے اسے یہی مناسب لگا کہ ایمان خود اواری آ جائے اور وہ اپنا کام ختم کر کے 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اچھا، ابھی میں کچھ بیزی ہوں، تم پہنچ کے مجھے کال کرنا، مل کے بات ہوگی۔ اپنی مصروفیت کا بتا کر جہاں زیب کال بند کر چکا تھا، لیکن ایمان کو مشکل میں ڈال دیا۔ توفیق کمال اور ہیرا کسی ڈنر کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، ویسے بھی وہ اکثر لیٹ گھر آتا، اور زعیم ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ وہ اکثر کمبائن اسٹڈی کے لیے ایک دوسرے کے گھر اکٹھے ہوتے تھے۔ ایمان کو جہاں زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا اور جہاں زیب نے ہی اسے پک کرنا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اب اچانک جہاں زیب نے پروگرام تبدیل کر دیا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف۔ ایمان نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی نکال کر مین بولیوارڈ کی طرف چل پڑی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، یہاں وہ دن میں بے جھجک گھومتی پھرتی تھی، مگر رات میں اکیلے وہ کبھی نہیں نکلی تھی۔ اکتوبر کے آخری دن تھے، آج کل مغرب 5:45 ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہرگز نہیں تھی، بس اپنے ڈیڈا کے اصولوں کو نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اکیلی ہی اواری آ گئی۔ اسے آئے 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن جہاں زیب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کا فون آ گیا تھا کہ وہ راستے میں ہے۔ اتنا ٹریفک جیم مجھے ہرگز امید نہیں تھی میں ٹائم پر پہنچ پاؤں گا۔ بے تکلفی سے کرسی کھینچتا وہ اسے لاہور کی سڑکوں پہ ہونے والے ٹریفک کا بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ 9 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے نا؟ پانی کا گلاس پیتے اس نے تبصرہ کیا۔ اس دن کے برعکس آج وہ بلیک 2 پیس میں تھا، گرے بشرٹ پہ بلیک اور گرے سلک ٹائی، بالوں کو جل سے پیچھے کیے وہ کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو بلیک شفون کے ایوننگ ویئر میں کافی دلکش لگ رہی تھی، مگر اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ اسے ٹریفک جیم اور اپنی آج کی مصروفیات کے قصے سنا رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ اور دل میں بے تحاشا بیزاری لیے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور گھر میں بھی اس کے ڈیڈ اور عمر بھائی کاروباری باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت جہاں زیب کے ساتھ ڈنر کرتے وہ کاروباری مصروفیات، لندن اور پاکستان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں بڑھتے کرائم اور کرپشن کی شرح پہ زیر حاصل بحث کرنے کے موڈ میں تو قطعی نہیں تھی۔ اس ڈنر پہ وہ کافی بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگا جہاں زیب اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا یا پھر وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں پہلی بار اکیلے ملے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر جہاں زیب کی باتوں میں اس رشتے کے حوالے سے کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اس دوران وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا، مگر ایمان بہت بور ہو رہی تھی۔
ध्यान बार बार इसी बात पे जा रहा था कि भी उसे अकेले ड्राइव करके घर वापस जाना है और फिर डैडा की डांट। हालांकि तौफीक कमाल ने ईमान को कभी नहीं डांटा था, लेकिन ईमान ने कभी ऐसा कुछ किया ही कहा था जो तौफीक कमाल को बुरा लगता। तुम बोर तो नहीं हो रही? स्टेक का टुकड़ा काट कर कांटे से लगाए उसने ईमान से कहा। बिल्कुल नहीं, आपकी इतनी मालूमाती बातों पे बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी इस रेस्टोरेंट के माहौल में करंट और फॉरेन अफेयर्स पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकती है ईमान ने तंजिया कहा और इसकी बात पे जहाँ ज़ेब हंसने लगा। अच्छा भाई सॉरी, क्या करूँ, पहले कभी डेट पे नहीं गया किसी के साथ। जहाँ ज़ेब ने चिढ़ाते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, आपसे किसने कहा मैं आपके साथ डेट पे आई हूँ? आपने कहा था आपको मुझसे कोई बात करनी है। शायद इसीलिए मैंने मिलने की हामी भरी थी, ईमान ने फ़ौरन कहा। अच्छा, मैं खामख्वाह एक्साइटेड था कि आज एक हसीन लड़की के साथ डेट पे जा रहा हूँ। जहाज़ेब ने उसके चेहरे को अपनी निगाहों में रखते हुए कहा। ईमान के चेहरे पे धनक के रंग बिखर गए। ये तुम्हारे लिए। सिया मखमल की डिबिया ईमान की तरफ बढ़ाते जहाज़ेब ने कहा। खाना खाते वक्त वो जितनी संजीदा बातें कर रहा था और जिस इन्हमाक से उसने अपना खाना ख़त्म किया, लगता था वो फ़कत डिनर के लिए आया था। ईमान ने उसकी तरफ देखा। एक नाजुक सा डायमंड का लॉकेट वाइट गोल्ड की चेन में जगमगा रहा था। ये मैं लंदन से लाया था और तुम्हें मिलकर ही देना चाहता था, मुस्कुराते हुए जहाज़ेब ने उसे बताया। ईमान की आंखों में जुगनू धर आए थे। कुछ लम्हे दिल में छुपे सितार के तारों को छेड़ देते हैं और फिर कोई मधुर सी धुन आपके अंग अंग में बजने लगती है। बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, ईमान ने कलाई पे बंदी घड़ी देखते कहा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, जहाज़ेब ने उठने से पहले कहा। इस वीकेंड पे मम्मी पापा तुम्हारे घर आएंगे और आप। ईमान जो समझ रही थी कि पता नहीं क्या ख़ास बात है और खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ पाकर अब सरसरी अंदाज में पूछने लगी। मैं तो आना चाह रहा था, लेकिन मम्मी ने कहा शादी की डेट लेने लड़के खुद नहीं जाते, संजीदगी से कहते उसने ईमान को देखा जिसके चेहरे पे हया के रंग थे। चलो फिर, तुम्हें लेट हो जाएगा। गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल संभालता वो खड़ा हो गया। ये शख्स उसे सच में हैरान कर रहा था। 9 बजे वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले, पार्किंग की तरफ बढ़े। ईमान को बाइक कहता जहाँ ज़ेब अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। 9:30 हो रहे थे। ईमान जानती थी अभी तो फ़ीक कमाल और हीरा घर नहीं पहुंचे होंगे। उमर तो अक्सर लेट आता था, अब तक किसी ने उसे फ़ोन नहीं किया था। उसकी गाड़ी इस वक्त घर ना पाकर वो लोग ज़रूर उसे फ़ोन करते। उसका मतलब घर पे कोई नहीं था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। कितना अच्छा हो किसी को पता भी ना चले वो अकेली रात को निकली थी। लेकिन चौकीदार को तो वो मना नहीं कर सकती थी। मगर क्या डैडा चौकीदार से इंक्वायरी करेंगे? उसने सोचा। नहीं, उसके डैडा के पास इतना फालतू वक्त होता ही कहाँ है। तमाम रास्ते उसका ध्यान इसी बात में उलझा रहा। हालांकि वो आज जहाज़ेब के बारे में सोचना चाह रही थी। उसका दिया पहला गिफ्ट, उसकी ज़ुबान से निकले चंद तारीफ़ के लफ्ज़ों को इस वक्त उसे सिर्फ जहाज़ेब याद था। वो उसकी ज़िंदगी की हकीकत था, उसके सामने था, और वो ख्वाब, उसकी अहमकाना आइडियल परस्ती, वो सब कहीं बहुत पीछे रह गए थे। मेन बुलेवार्ड पे मुड़ने की बजाय उसने शॉर्टकट के लिए अपने घर की पिछली सोसाइटी का रुख किया। यहाँ भी सारे मकानात बने नहीं थे। काफ़ी बड़े बड़े प्लाटों के ब्लॉक खाली थे और कुछ ज़ेर तामीर मकानात भी थे। जो तमीर थे वहाँ इस वक्त हल्की हल्की लाइटें जल रही थीं। वो लोग अक्सर इस रास्ते से अपने घर की तरफ मुड़ जाते। ये रास्ता अंदर गलियों से होता उन्हें कम वक्त में उनके घर पहुँचा देता था। ईमान ने भी इस रास्ते से जल्द घर जाने का फैसला किया। ऐसे में वो मेन रोड के ट्रैफिक से भी बच जाएगी, उसने खुद को तसल्ली दी। दाएं गली से इसी वक्त एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ईमान की गाड़ी के सामने आकर रुकी। ईमान अगर बर वक्त ब्रेक पर पाँव न रखती तो लाजमन उसकी गाड़ी सामने वाली स्याह गाड़ी से टकरा जाती। ऐसे सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोकने पे उसे गुस्सा तो बहुत आया था और वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए गाड़ी से निकल नहीं लगी थी। मगर फिर बिजली की तरह एक ख्याल जहन में कूदा। रात की इस पहर अंधेरी सड़क पर उसकी गाड़ी को ऐसे रोकना, ये कोई मुजरमाना कार्रवाई भी हो सकती है। फिर खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे बदन में सरायत करगी। उसका ध्यान इस वक्त अपने पर्स और ज्वेलरी की तरफ था। मैं सब दे दूंगी। अखबारात में आने वाली आए दिन डकैती और कत्ल की वारदातें जिनमें मुज़ाहमत करने वाले को नुकसान पहुंचाया जाता था, जहन में आते ही उसने सोचा। कोई ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अब उसकी तरफ आ रहा था। अंधेरे में वो ज़्यादा देख ना पाई और फिर परेशानी ने उसे बदहवास भी कर दिया था। तेज़ी से उसने ईमान की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे बाहर निकाला। वो जो भी था उसने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ था। ईमान ने इस अचानक अफ्ताब पे चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उस शख्स का मजबूत हाथ उसकी नाक तक गया। ईमान अपने हवास खोती चली गई। उसका सर भारी हो रहा था। चंद लम्हे अपनी आंखों को मसल कर उसने खोलने की कोशिश की, फिर धुंधलाई नज़रों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। खुद को अजनबी जगह पाकर वो घबरा के उठ बैठी। वो इस वक्त एक बड़े से अबनूसी पलंग पे बैठी थी। कमरा काफ़ी कुशादा और सजावट वाला था। भारी पर्दे और कीमती कालीन। कमरे में एक सोफ़ा नुमा कुर्सी भी रखी थी और टांग पे टांग रखे वो इस कुर्सी पे इंतहाई इत्मीनान से बैठा था। ईमान को उठता देखकर वो अपनी जगह पुरसुकून था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। उसकी आवाज़ की लर्जिश इस बात का वाज़ेह सबूत थी वो बेहद खौफजदा है।
दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। मैं पूछती हूँ तुम कौन हो? अपनी हिम्मत एक बार फिर जमा करके वो बोली। कुर्सी पर बैठे शख्स में हरकत हुई। धीमे कदमों से चलता हुआ ईमान के बिल्कुल सामने आ बैठा। इतना करीब कि अब उसे देखने के लिए ईमान को अपनी आंखों को घुमाने की भी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं लाया, बस कुछ पुराना हिसाब निकलता है। ईमान की तरफ देखते उसने मायने खेज नजरों में कहा। उसका लहजा बहुत सादा मगर पुरअसर था। लेकिन ईमान इस वक्त कुछ नहीं सुन पाई। वो इस वक्त सिर्फ अपने सामने बैठे उस शख्स की आंखों में देख रही थी। इन आंखों को वो सैकड़ों में भी पहचान सकती थी। पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल रो रही थी। ना कोई सवाल किया था ना इल्तिजा, बस खामोशी से वो आंखें मी बरसा रही थी। कुछ देर वो उसे रोते देखता रहा, फिर ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाता दूसरे कमरे में चला गया। उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ अब भी उसे सुनाई दे रही थी। कब ये रात गुजरे और मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं, उसने झुंझलाते हुए सोचा। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। बर्गर का डब्बा और कोक का कैन ईमान के सामने रखते उसने कहा। वो जब अब कुछ देर से अपने रोने का प्रोग्राम मौकूफ कर चुकी थी, उसे देखते ही फिर आंसू उसके रुखसारों पे चले गए। कंधे उचकाते हुए उसने ईमान को देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह के 4 बजे वो आया तो ईमान उसी हालत में बैठी थी। उसने खाने के सामान को छुआ भी नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था, अब वो सो रही थी। आंसू की लकीर उसके गालों पे नुमाया थी। घुटनों पे सर टुकाए वो बहुत मासूम लग रही थी। वो चंद लम्हे उसके मासूम हुस्न को देखता रहा। चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ, एक संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। तो ईमान ने आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। उसके हाथ में कपड़े का मास्क था जो उसने ईमान की तरफ बढ़ाया। ईमान ने चुपचाप वो मास्क पहन लिया। अब वो रस्सी से उसके हाथ बांध रहा था। वो नहीं जानती थी इस वक्त वो कहाँ है और उसे कितना वक्त यहाँ इस कमरे में बंद रखा गया। शायद एक दिन या फिर चंद घंटे या इससे ज़्यादा। सर दर्द से फटा जा रहा था और भूख से हालत ख़राब थी। राहदारी से गुजार कर अब वो ईमान को घर के बाहर ले आया था। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी में धकेला और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभालता वो गाड़ी को मेन गेट से बाहर निकाल रहा था। रास्ता तवील था, या शायद ईमान को लग रहा था। तकरीबन 1-1.5 घंटा बाद गाड़ी रुक गई। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के कोने में उतार रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं गली से निकल ना जाऊँ, खबरदार तुमने अपना मास्क उतारा या शोर मचाया, वरना कभी दोबारा अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पाओगी। गुस्सीली आवाज़ में उसका धमकाता अब वो ईमान को पिछली सीट से बाहर निकाल रहा था। ईमान चुपचाप गाड़ी से निकल आई और बगैर किसी मज़ाहमत के उसके जाने का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी की आवाज़ अब दूर जा चुकी थी। ईमान ने मरे मरे हाथों से मास्क को अपने चेहरे से जुदा किया। सूरज अभी नहीं निकला था और सड़क पे खामोशी थी। उदास नज़रों से उसने रास्ते को देखा जहाँ चंद लम्हे पहले उसकी गाड़ियों के टायर के निशान बने थे। काश एक बार वो उसका चेहरा देख पाती, उसने तासुब से सोचा और बोझल कदमों से अपने बंगले की तरफ चल पड़ी। रात के 9:30 बजे उमर की कॉल तौफीक के मोबाइल पे आई। डैडी, मानो कहाँ है? उमर ने पूछा। क्या मतलब उमर? ईमान घर नहीं पहुंची अब तक? कमाल है, जहाँ ज़ेब ने उसे अभी तक ड्रॉप नहीं किया। तौफीक कमाल उमर की बात सुनकर हैरान थे। उनके हिसाब से 7 बजे की गई ईमान अब तक घर पहुंच गई होगी। डैड, ईमान अपनी गाड़ी में गई है और अब तक वापस नहीं आई। उमर ने जैसे बम फोड़ा। तुमने चौकीदार से पूछा? तौफीक कमाल ने सर पकड़ लिया। जी मैं अभी पहुंचा हूँ और ईमान की गाड़ी को पोर्च में ना पाकर मैंने चौकीदार से पूछा। उसने कहा ईमान तकरीबन 6:40 पर अपनी गाड़ी लेकर घर से निकली थी और अब 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। उमर ने तफसील बताई। अच्छा, मैं और तुम्हारी मम्मी आ रहे हैं। मुख्तसर बात करके तौफीक कमाल ने लाइन काट दी। ईमान अभी तक घर नहीं आई थी, ये बात परेशानी वाली ना थी। ईमान उनसे पूछे बगैर रात को अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। इस बात ने उन्हें शदीद डिस्टर्ब किया था। 10 बजे तौफीक कमाल और हीरा घर पहुंचे। ईमान अब तक नहीं आई थी। ज़ईन भी घर आ चुका था। उमर इस वक्त घर में जले पाँव की बिल्ली की तरह घूम रहा था। अब तक नहीं आई डैड? तौफीक कमाल को अंदर आता देख वो परेशानी से बोला। तुमने ईमान को कॉल की? उसने तफक्कर से पूछा, हालांकि वो खुद रास्ते में कई बार उसके सेल फोन पर ट्राई कर चुके थे। वो कॉल नहीं अटेंड कर रही। उमर ने कहा। जहाँ ज़ेब से पूछा? नहीं, शायद ये मुनासिब नहीं। तौफीक कमाल ने बरजस्सा कहा। वो नहीं चाहते थे कि सिकंदर मलिक की फैमिली को इस बात की भिनक भी पड़े और अभी महज 10 ही बजे थे। हो सकता है वो जहाँ ज़ेब के साथ हो। लेकिन रात के 11 बजे जब ईमान नहीं आई तो मजबूरन तौफीक कमाल को जहाँ ज़ेब को फ़ोन करना पड़ा। वो तो पूरे 9 बजे अवारी से निकल गई थी। मेरे साथ ही उसने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली थी। क्या अब तक ईमान घर नहीं पहुंची? जहाँ ज़ेब ने तफक्कर से कहा। नहीं। तौफीक कमाल की आवाज़ बहुत दूर से आई थी और फिर उमर गाड़ी लेकर उसे देखने निकल गया। क्या पता कोई हादसा ना पेश आ गया हो या गाड़ी ख़राब हो, उसने सोचा। लेकिन दोनों सूरतों में ईमान को फ़ोन करना चाहिए था। पिछले ब्लॉक में उसे ईमान की गाड़ी मिल गई। वो सड़क के किनारे पार्क थी और लॉक थी। अंदर ईमान का बैग, सेलफोन और मखमल का स्याह डब्बा सीट पर रखा था। ईमान वहाँ नहीं थी। सिकंदर मलिक और जहाँ ज़ेब कमाल हाउस पहुँच चुके थे। पुलिस या बाहर के किसी भी फर्द को ईमान की गुमशुदगी की खबर नहीं थी। लेकिन सिकंदर कमाल की फैमिली से ये बात पोशीदा न रखी जा सकी थी। घर के मुलाजमिन भी इस रात से बाखबर थे। पूरी रात इस घर के हर फर्द ने आंखों में काटी। सबका ध्यान फ़ोन की तरफ था। शायद किसी ने उसे तावान के लिए अगवा कर लिया हो। इस वक्त उनके जहन में यही ख्याल आया था। चंद हस्पतालों की इमरजेंसी में फ़ोन करने के बाद अब उसके आगे का लाहे अमल सिर्फ यही था कि वो खुद किसी खबर का इंतज़ार करते।
ہیرا کا رو رو کر برا حال تھا، سبھی اس کے اتنے متفکر تھے کہ کوئی کسی کو دلاسا دینے کی کیفیت میں نہ تھا۔ سکندر ملک اور جہاں زیب بھی واپس جا چکے تھے، لیکن توفیق کمال سے وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ پوری رات اور پھر اگلا پورا دن سارے گھر نے اذیت میں گزارا۔ کیا کیا وہمات تھے، کتنے خدشات، ایمان کی گاڑی کا گھر کے پاس ملنا اسی بات کا ثبوت تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، لیکن جب دن میں بھی کسی نے رابطہ نہ کیا تو عمر نے پولیس کو اس معاملے میں انوالو کرنے کا سوچا۔ آج رات دیکھ لو عمر، شاید کوئی صورت نکل آئے، توفیق کمال نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ ایک ہی دن میں وہ کتنے بوڑھے دکھ رہے تھے۔ ڈیڈ آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جلدی مار مل جائے گی، عمر نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ ہیرا جائے نماز بچھائے سجدے میں گری تھی، ان کی پھول سی بچی پتہ نہیں کن حالات میں ہوگی۔ اے اللہ، میری معصوم بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سجدے میں بس ایک ہی التجا ان کے لبوں پہ جاری تھی۔ صبح کے 5:30 کا وقت تھا۔ توفیق کمال فجر کی نماز پڑھ کر لیونگ روم میں آئے تھے۔ پچھلی 2 راتوں میں وہ چند لمحے بھی نہ سو سکے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آج عمر نے اپنے ایک جان پہچان والے ASP سے ملنا تھا، وہ اسی کے متعلق سوچ رہے تھے جب مین ڈور پہ بیل ہوئی۔ صبح کے 5:30 بجے کون ہو سکتا ہے، توفیق کمال نے سوچا۔ بیل مسلسل تھی، جیسے کوئی انگلی اٹھانا بھول گیا ہو۔ چوکیدار دروازہ کھول رہا تھا جب توفیق کمال بھی ڈرائیو وے تک پہنچ گئے۔ ایمان، میری بچی، ایمان کو دروازے پہ دیکھ کے وہ بے اختیار لپکے۔ ایمان نے انہیں دیکھا اور اس کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گر جاتی، توفیق کمال نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا۔ مسلسل بیل کی آواز سے عمر اور زعیم بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ سوئے تو وہ بھی نہ تھے، اور اب توفیق کمال کو ایمان کو تھامے دیکھ کر فوراً دونوں بھائی آگے بڑھے۔ ایمان کو اس کے کمرے میں پہنچا کے زعیم ہیرا کو بتانے بھاگا۔ ایمان کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی، ہیرا اس کے بیڈ پہ بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پہ دم کر رہی تھی۔ ایمان کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے توفیق کمال کو بلایا۔ ایمان، میری بچی، کیسی ہو میری جان، کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کے ماتھے کو چومتے ہیرا اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر اور زعیم بھی وہاں تھے، وہ سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ مانو، کیوں رو رہی ہو بچے؟ عمر آگے بڑھا، ایمان کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور پھر عمر کے پوچھنے میں اس نے ساری بات بتا دی۔ حیرت سی حیرت تھی، کسی نے دیدہ دلیری سے ایمان کو اغوا کیا، اسے 2 راتیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنے پاس رکھا اور بغیر کسی تاوان کے دروازے پہ چھوڑ گیا۔ ایسا کون ان کا دشمن تھا جس نے انہیں اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا تھا، یا پھر وہ غلطی سے ایمان کو لے گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پہ ایمان کو واپس چھوڑ گیا تھا؟ عمر اور توفیق کمال ایمان کے کمرے سے نکل آئے اور اب اسی بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جو بھی تھا عمر، ہماری عزت کو 2 کوری کا کر سکتا تھا یا پھر کر چکا ہے، توفیق کمال نے اپنے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ سکندر ملک اور جہاں زیب ایمان کی واپسی کا سن کر ملنے آئے، طیبہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے توفیق، ایمان بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، سکندر ملک نے اپنے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کی ہچکچاہٹ کو توفیق کمال محسوس کرے گئے تھے۔ جہاں زیب خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگ رہا۔ طیبہ اس سارے واقعے سے اچھی خاصی خائف تھی۔ سکندر ملک اور جہاں زیب ابھی بھی کمال ہاؤس سے واپس آئے تھے اور طیبہ کو ساری بات بتا رہے تھے۔ بھلا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، لڑکی 2 راتیں گھر سے غائب رہے اور اغوا کرنے والا حفاظت سے خود گھر چھوڑ جائے؟ کیا خوب کور سٹوری بنائی ہے توفیق بھائی نے۔ طیبہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایمان اس سب مسئلے میں بے قصور ہے۔ لیکن طیبہ، ایمان نے یہی بتایا ہے، سکندر ملک نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کا کہا تو حدیث ہے، کیا پتہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو اور اب من گھڑت کہانی سنا کر سب کو بے وقوف بنا رہی ہو۔ طیبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ طیبہ، خاموش ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے وہ، اس کی تربیت میں کھوٹ نہیں۔ سکندر ملک غرائے، مجھ پہ مت چلائیں سکندر، ایمان کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ بھی ہو تو کیا یہ سچ نہیں وہ 2 راتیں کسی غیر مرد کے پاس گزار کر آئی ہے؟ اور کیا جہاں زیب اس بات کو اگنور کر دے گا؟ طیبہ خاموش ہونے والی نہ تھی۔ جہاں زیب ان دونوں کی بحث خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر پیر پٹکتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے نے اس کی عقل سلب کر لی تھی۔ توفیق کمال کا جھکا سر اور ایمان کی خاموشی اپنی جگہ، لیکن طیبہ کی باتیں وہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اسے ایمان سے خود بات کرنی چاہیے؟ جہاں زیب نے سوچا، کیا پوچھوں گا اس سے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ طیبہ کا دل ایمان سے متنفر تھا، کیونکہ وہ ایک روایتی ماں اور ساس کی طرح سوچ رہی تھی، مگر جہاں زیب تو ایک روایتی مرد نہ تھا، اتنے سال ایک آزاد خیال معاشرے میں رہا تھا، اعلیٰ تعلیم، اور پھر اس کی کلاس جہاں لڑکے لڑکیوں کا آپسی میل جول کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ خود اس کی کتنی لڑکیوں سے یونیورسٹی میں دوستی تھی، مگر یہ اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت تھی کہ وہ کبھی ایک حد سے آگے نہ بڑھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ عمر، ایمان اور زعیم کو بھی ان کے پیرنٹس نے بہت کنزرویٹو انداز میں پالا تھا، لیکن جہاں زیب کے اندر کا روایتی مرد اسے بے چین کر رہا تھا۔
طیبہ کی باتیں اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا، آفس نہیں گیا اور پھر اس ساری صورتحال سے بچنے کا راستہ اس نے فرار میں ڈھونڈا۔ ایک کمزور انسان کی طرح اس نے ساری سچویشن سے پیچھا چھڑانے کے لیے لندن جانے کا ارادہ کیا۔ پاپا، میں کل لندن جا رہا ہوں، جہاں زیب نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سکندر ملک سے کہا۔ ایسے اچانک؟ سکندر ملک کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اس ساری سچویشن سے کافی ڈسٹرب ہوں پاپا، اور مجھے لگتا ہے کچھ وقت اس ماحول سے دور رہ کر شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں، جہاں زیب نے قطعیت سے کہا۔ میرا خیال ہے تم ایک بار ایمان سے مل لو، سکندر ملک نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا نہیں خیال ابھی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا، جہاں زیب بولا۔ لیکن تمہارے ملنے سے ایمان کو حوصلہ ہوگا۔ سکندر ملک اس کے ایمان سے ملے بغیر لندن چلے جانے کا سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی تو میں خود کو نہیں سنبھال پایا، کسی کو کیا حوصلہ دوں گا پاپا؟ آپ پلیز مجھ پہ دباؤ نہ ڈالے، میں نہیں چاہتا اس سب کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے جس سے آپ کی دل آزاری ہو، جہاں زیب نے تلخی سے کہا۔ اور سکندر ملک خاموش ہو گئے تھے۔ جہاں زیب کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں تھا جس کو سکندر ملک حکم دیتے اور وہ ان کے آگے کچھ نہ بولتا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خود مختار 27 سالہ مرد تھا جس کے فیصلے پہ سکندر ملک کا بس نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھا سکتے تھے مگر اس پہ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے تھے۔ یہ طیبہ کی سخت باتوں کا اثر تھا کہ جہاں زیب ایمان سے ملے بغیر لندن چلا گیا۔ جہاں زیب کے لندن جانے سے جہاں توفیق کمال پریشان ہوئے، وہیں سکندر ملک شرمندہ تھے، لیکن دونوں نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ ایمان ان دنوں پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک طرف وہ شخص نہ بھولتا تھا تو دوسری طرف جہاں زیب کا اسے کچھ کہے سنے بغیر چلے جانا ایمان کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ جو اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑوں پہ چلتی اس صبح گھر پہنچی تھی، ابھی اس غم سے نمٹنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ جہاں زیب کی بے رخی اور طیبہ کے سرد رویے نے اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جہاں زیب اس سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، اس نے کوئی سوال کیا تھا نہ دلاسا دیا تھا۔ جو راہ میں آئی پہلی مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے وہ تا عمر ساتھ کیا نبھائے گا؟ اے عشق نہ چھیڑ آ کے ہمیں، ہم بھولے ہو کو یاد نہ کر۔ کمرے میں نیرہ نور کی آواز دھیمے سروں میں بج رہی تھی۔ قسمت کا ستم ہی کم نہیں کچھ، یہ تازہ ستم آج ایجاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر، بے داد نہ کر۔ پچھلے 2 ماہ میں ایک بار بھی جہاں زیب یا طیبہ نے ان سے رابطہ نہ کیا۔ سکندر ملک تو مشترکہ کاروبار کی وجہ سے توفیق کمال سے ملتے رہتے تھے، مگر ایمان کے حوالے سے دونوں طرف خاموشی تھی۔ وہ آج بھی جہاں زیب کے ساتھ منسوب تھی، مگر پچھلے 2 ماہ میں وہ اپنا مقام جان چکی تھی۔ اسے ایک بدگمان رشتے میں قید رہنا منظور نہ تھا۔ اسے لگا فیصلہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایمان کی خاموشی، اس کا سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں رہنا توفیق کمال اور طیبہ کو دن رات پریشان کرتا تھا۔ وہ تو پہلے بھی بہت شور مچانے والوں میں شامل نہیں تھی، مگر اس حادثے کے بعد بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے اداس چہرے سے تکلیف ہوتی تھی۔ ماں باپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، بیٹیوں کے لیے وہ بہت بے بس ہوتے ہیں۔ اب وہ سکندر ملک اور طیبہ سے سامنے سے بات کر کے اپنی بیٹی کی قدر گھٹائیں، ایسا تو بہرحال ممکن نہ تھا۔ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عجلت میں اس نے فون کی طرف دیکھا اور پھر اسکرین پہ آنے والے شناسا نمبر کو دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، لہجے میں اجنبیت در رہی۔ ہیلو، میں ایمان بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف خوبصورت آواز میں سنجیدگی تھی۔ ہاں، کیسی ہو ایمان؟ خود کو لاپرواہ پوز کرتے جہاں زیب نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ مصروف نہ ہو تو، نپے تلے الفظوں میں ایمان نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی مصروفیت نہیں، تم کہو۔ اپنے سامنے پڑی فائل بند کرتے اب وہ ایمان کی طرف متوجہ تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے جب بھی ایمان کے بارے میں سوچا اس کا دل بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن اس کے اندر کا روایتی مرد ہر بار اسے طیبہ کے الفاظ یاد دلاتا اور وہ خود کو انا کے خول میں بند کر لیتا۔ مگر آج ایمان کی آواز سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے معصوم اور دلکش نقوش کسی آبشار کی مانند دل کی شہرہ پہ لہرانے لگے اور پھر ان کی بوچھار نے اس کی روح میں جلتھل کر دی تھی۔ آج میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لوں گا، اس نے سوچا تھا۔ جہاں زیب، میں کچھ دن میں آپ کو خلا کے پیپر بھجوا رہی ہوں، آپ ان پہ دستخط کر کے مجھے بھجوا دیں۔ اچھا ہے تمام باتیں گھر میں ہی ہو جائیں، ورنہ عدالتوں کے چکر میں دونوں گھروں کی ساکھ متاثر ہو، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایمان کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا اور وہ جو اپنے دل میں ایمان سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگنے کا سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس کے لیے ایمان کی یہ بات کسی بم کی طرح تھی۔ ایمان، میں تم سے لفظ کہیں راستہ بھول چکے تھے، اور وہ جو اب تک ایمان کو نروس کرتا آیا تھا آج اس کی خود اعتمادی ایمان کے سامنے ہوا ہو گئی تھی۔ آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جہاں زیب، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچنے کے بعد کیا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد میں یقین کی مٹی شامل نہ ہو، رشتے کی وہ عمارت پہلے ہی جھٹکے سے زمین بوس ہو جایا کرتی ہے۔
ایمان نے تلخی سے کہا، مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں زیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں میں نے اس وقت میں پل پل اذیت جھیلی ہے، بے اعتباری اور بے حسی کو سہا ہے میں نے۔ وقت کی بے رحمی نے کیسے میرے روح کو گھاؤ لگائے ہیں، آپ کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس وقت نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوتا تو آپ مجھے فون کرتے، میں آپ کو فون نہ کرتی۔ ایمان نے آنسو پیتے کہا، پچھلے 2 ماہ کی بے بسی آج آنکھوں کے بند توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ جہاں زیب بولا تھا، کیوں نہیں مانگی صفائی؟ حق تھا آپ کو سوال کرنے کا، مجھ سے پوچھتے ایمان کیا ہوا تھا اس رات، میں بتاتی، میں سب سچ بتاتی، اور نہیں تو کوئی دلاسا ہی دیتے، تسلی کا کوئی لفظ مجھے حوصلہ دیتا، مگر آپ نے صرف اپنا سوچا اور آج بھی آپ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے ہذیانی کیفیت میں کہا، ایمان مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں زیب نے ہار مانتے ہوئے کہا، وقت ہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتماد چاہیے تھا، اور پچھلے 2 ماہ میں اس وقت کا انتظار کرتی رہی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے میرے ناکردہ گناہ کی سزا دی، آپ کی خاموشی نے مجھے مجرم ثابت کیا۔ سزا تو میں بھگت چکی جہاں زیب، مگر اب مجھ میں تمام عمر کٹہرے میں کھڑے رہنے کا حوصلہ نہیں، میں تمام عمر صفائیاں نہیں دے پاؤں گی۔ ایمان نے قطعیت سے کہا، اس سے پہلے کہ جہاں زیب کچھ کہتا دوسری طرف سے لائن کاٹی جا چکی تھی۔ اگلے دن ایمان نے اپنے فیصلے سے توفیق کمال کو آگاہ کر دیا۔ وہ ساری زندگی جہاں زیب اور اس کے گھر والوں کے سامنے مجرموں کی طرح زندگی گزارے، اس کے ہر قدم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور پھر جو جہاں زیب آج ایک حادثے کے باعث اسے کچھ کہے سنے بغیر تنہا چھوڑ گیا، وہ کل کسی اور بات پہ اسے اپنی زندگی سے بآسانی نکال سکتا تھا۔ ایمان ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی سچ توفیق کمال کو ایمان سے نظر نہیں ملانے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیا تھا، اپنی عقل سے انہوں نے اس کے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خوش عقل تھا، اعلیٰ خاندان، دولت، اور پھر اس کی تعلیمی قابلیت ان سب سے بڑھ کر تھی، لیکن جہاں زیب ان کی بیٹی کو بے وقت کر دے، اس کا اعتبار نہ کرے، انہیں ایمان کے لیے ایسا جیون ساتھی تو نہیں چاہیے تھا۔ عمر نے خود وکیل سے خلا کے کاغذات بنوا کے جہاں زیب کو فیڈیکس کیے تھے۔ ان کی ایمان اتنی ارزانہ تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی روش پہ واپس آ رہی تھی۔ ایمان نے اپنا 5واں سیمسٹر شروع کیا۔ عمر اپنی فیکٹری میں مصروف تھا، اس کا کام آج کل بہت بڑھ گیا تھا۔ زعیم آج کل امریکہ میں اپنے ایڈمیشن میں مصروف تھا۔ توفیق کمال اور سکندر ملک آج بھی مشترکہ کاروبار کر رہے تھے، ان دونوں میں آج بھی پہلے والی دوستی قائم تھی۔ ایمان اور جہاں زیب کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی، دونوں نے اس معاملے میں رواداری نبھائی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں زندگی معمول پہ آ ہی گئی تھی۔ ہسٹری چینل پہ اس وقت فان گوگ میوزک پہ پروگرام دکھایا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی کے معروف مصور ونسنٹ وان گوگ کی تصاویر جو ایمسٹرڈیم میں واقع ایک میوزیم میں رکھی گئی ہیں، اور جس کا نام بھی مصور کے نام پہ ہے۔ ایمان پوری یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی۔ رنگوں میں بھیگی فیلڈ آرٹ کی مایہ ناز تصاویر، میوزیم کے وسیع دالانوں میں رنگ بکھرے تھے۔ وان گوگ کی مشہور زمانہ پینٹنگ کو دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں جگنود آ رہے تھے۔ وہ اس پروگرام کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ماما کی جان؟ ہیرا ورفتہ نظروں سے بیٹی کو دیکھتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ خاص نہیں ممی، بس یہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے کہا، کچھ خاص نہیں تو پھر چلو میرے ساتھ۔ ہیرا نے مسکراتے کہا، کہاں جانا ہے؟ ایمان اس پروگرام کو ہرگز مس کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آج ایک ایگزیبیشن ہے لان کی، سوچا آج دونوں ماں بیٹی تھوڑی شاپنگ کریں۔ ہیرا نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ ممی آپ کو پتہ ہے مجھے یہ شاپنگ کافی بور لگتی ہے۔ ایمان نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا، جی آپ کو تو رومانٹک غزلیں، آرٹ گیلریز اور کتابوں کے سوا سب کچھ بورنگ لگتا ہے، لیکن ابھی تو ہم شاپنگ پہ ہی جائیں گے۔ ہیرا نے اس کا موڈ بھانپ لیا تھا اور اب ذرا حکمیہ لہجہ بنا کر بولی، اچھا تو پھر چلیں۔ ایمان نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سفید کاٹن نیٹ کے امبرائڈری والے لمبے کرتے پہ بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس لگائے، وہ آج بھی اپنی دلکش سادگی میں دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو ہیرا، ہوٹل کی لابی سے نکلتے کسی نے انہیں آواز دی۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہیلو امیرہ، ہیرا نے پہچانتے ہوئے گرمجوشی سے کہا، کتنے دنوں بعد نظر آئی ہو؟ لاسٹ ویک مرتضیٰ صاحب کے گھر پارٹی تھی، تم وہاں بھی نہیں آئی۔ ارے یہ ایمان تو ماشاءاللہ کیوٹ ہو گئی ہے، ہیرا سے شکوہ کرتے اب وہ ایمان سے مل رہی تھی۔ بس آج کل زعیم کے ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ توفیق بزی ہیں تو گیٹ ٹوگیدرز میں کم ہی جایا جاتا ہے۔ ہیرا کو اپنی مصروفیت کا بتاتے انہوں نے اپنے پارٹی میں نہ آنے کا بہانہ تراشا، ورنہ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے ایسی کئی محفلیں جہاں طیبہ کی شرکت لازمی تھی وہ نہیں جایا کرتی تھی۔ توفیق کمال بھرے سکندر ملک سے اپنی دوستی نبھائے، مگر ہیرا کو ان کی فیملی سے ملنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ دراصل میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی اور تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔
अमीरा जावेद ने कहा। मम्मी मैं गाड़ी में हूँ, ये बैग रख तू। ईमान ने हाथ में पकड़े चंद लिफाफों की तरफ इशारा किया। शायद वो अब इनकी बातों से बेजार हो रही थी और इन मोहतरमा की किसी कहानी में उसे तो कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए लॉबी से निकलकर वो पार्किंग की तरफ चल पड़ी। अच्छा, नेक्स्ट वीक एंड का क्या प्लान है? अमीरा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अब वो मेन रोड तक पहुंच चुकी थी। मम्मी आप यहाँ हैं और मैं आपको सारी जगह देख चुका हूँ, खूबसूरत लहजे में कहता वो इन दोनों के करीब आ गया। अरे अहमद कैसे हो बेटा? हीरा ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? और तौफीक अंकल? उसने खुशी अखलाकी से कहा। 6 फुट का गंदमी रंगत, उठी हुई नाक, आंखों में जहानत और संजीदगी, दिलकश नकूश और खूबसूरत लबो लहजा, गर्ज ये कि वह भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल था। वो और उमर हम उम्र थे। हीरा ने आज उसे लंबे अरसे बाद देखा था। आप यहाँ हैं और पापा मुझे कह रहे हैं तुम्हारी मम्मी यकीनन एग्जीबिशन देखने चली गई हैं। मैं अभी हॉल का चक्कर लगा के आया हूँ। मुस्कुराता हुआ अब वो अमीरा से बात कर रहा था। मुझे हीरा नज़र आ गई तो मैं इससे मिलने चली आई, अहमद से कहकर वो हीरा की तरफ पलटी। अच्छा हीरा, इस वीकेंड मैं और जावेद तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे, कोई प्रोग्राम तो नहीं तुम लोगों का? अमीरा ने जल्दी से कहा। अहमद के चेहरे का रंग बदला था। नहीं, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, हीरा ने खुश दिली से कहा। हालांकि वो काफ़ी हैरान थी कि अमीरा जावेद इतने सालों में पहली बार उनके घर आने का कह रही हैं। अपनी हैरत को इन दोनों से छुपाते उन्होंने बाय कहा और पार्किंग की तरफ चल पड़ी। जावेद हसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मकबूल नाम था। तौफीक कमाल और वो एक ही कारोबार में होने की वजह से एक दूसरे से अच्छा तारुफ रखते थे। कारोबारी और पर्सनल पार्टियों में अक्सर मुलाकात रहती और अमीरा जावेद से हीरा भी इन्हीं पार्टियों में मिलती जुलती थी। उनके दोनों बेटों अहमद और शिराज से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर आज पहली बार अमीरा उनके घर आने की बात कर रही थी। इस बात ने हीरा को नहीं तौफीक कमाल को खासा हैरान कर दिया। ईमान को इस दिन तुम्हारे साथ देखा तो बस मैंने सोच लिया मेरे अहमद के लिए ईमान ही बेहतरीन मैच है। डिनर के बाद जावेद हसन, अमीरा जावेद, तौफीक कमाल, हीरा और उमर ड्राइंग रूम में बैठे थे। काफ़ी का सिप लेते अमीरा ने अपनी आमद का मकसद बताया, ईमान और अहमद की शादी। हीरा की आंखों में खुशगवार हैरत थी, जबकि तौफीक कमाल ने हीरा को पुरसुकून चेहरे से देखा था। उमर ने पहलू बदला। आप लोगों को कोई एतराज़ है क्या? अमीरा ने हीरा के सवाल पे मखमसे से पूछा। सच तौफीक भाई, मुझे तो लगता है ईमान ही वो खुशी की किरण है जो मेरे घर में रोशनी भर देगी, अमीरा ने फटते जज्बात से कहा। भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तौफीक कमाल की ज़बान से निकले अल्फाज ने हीरा को पुरसुकून कर दिया। अहमद को देखकर उनके दिल में भी यही बात आई थी। इतना होनहार और खुश शक्ल लड़का, काश ये उनकी ईमान का नसीब होता। मगर पिछले 9 साल से ईमान और जहाज़ेब का निकाह ज़ुबान ज़द आम था और फिर इन दोनों की तलाक, ये बात तो सिर्फ दोनों ख़ानदान के दरमियान थी। ऐसे में कौन सामने से ईमान की शादी का जिक्र करता? लेकिन इनको कैसे पता चला कि ईमान और जहाज़ेब का तलाक हो चुका है? हीरा ने सोचा। अहमद जावेद हसन का होनहार बेटा, जिसने 2 साल पहले उनका बिजनेस ज्वाइन किया और एक मुख्तसर अरसे में अपनी पहचान बनाई थी। ईमान के लिए अहमद से बेहतर रिश्ता तौफीक कमाल कहाँ तलाश कर सकते थे? और फिर जिस चाह से उन्होंने ईमान के लिए सवाल किया था, तौफीक कमाल को फराने निमत नहीं करना चाहते थे। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही ना थी। फिर भी तौफीक कमाल ईमान से एक बार पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वक्त मांगा। आपको जो मुनासिब लगता है आप वो फैसला करें, मुझे आज भी आपके किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं है, ईमान ने पुख्ता लहजे में कहा। अभी अभी तौफीक कमाल ईमान के कमरे में उसकी राय जानने आए थे और ईमान ने उन्हें कह दिया था उन्हें उसके कोई भी फैसला करने में उसकी इजाज़त दरकार नहीं है। उन्होंने शफकत से बेटी के सर पे हाथ रखा और दिल में उसकी अच्छी किस्मत की दुआ करते नम आंखों से बाहर निकले। डैड, अहमद जावेद ही क्यों? उमर ने नाराज़ लहजे में तौफीक कमाल से कहा। वो अपनी स्टडी में थे और अभी अभी उमर उनसे इस रिश्ते के मुतल्लिक बात करने आया था। उमर, तुम्हें अभी कुछ वक्त लगेगा ज़हनी पुख्तगी आने में, तौफीक कमाल ने मानी खेज लहजे में कहा। लेकिन डैड, अहमद कोई वाहिद रिश्ता तो नहीं है मानों के लिए, हम कोई बेहतर लड़का ढूंढ सकते हैं, उमर ने झुंझलाते कहा। और अहमद में क्या खराबी है? तौफीक कमाल ने सवालिया नज़रों से उमर की तरफ देखा। उमर ने निचला लब दांतों से काटा। उमर कमाल, कारोबार और ज़ाती ज़िंदगी को अलग रखो। मैं आज तक इस फ़र्क को लेकर चला हूँ, इसलिए मेरे दुश्मनों की तादाद ना होने के बराबर है, तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा। उमर पैर पटकता स्टडी से बाहर चला गया। तौफीक कमाल जानते थे अहमद ईमान के लिए बेहतरीन साथी है। वो उसकी सुलझी हुई तबीयत और तहम्मुल मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। फिर किसी भी लंबे चौड़े प्रोग्राम की बजाय दोनों घरों ने डायरेक्ट शादी को तरजीह दी थी। ज़ईम का सेमेस्टर शुरू होने वाला था और उसे अमेरिका जाना था। इससे पहले वो ईमान की शादी अटेंड करना चाहता था। हीरा ने ईमान से अहमद को मिलने का पूछा, जिसे ईमान ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी किस्मत का फैसला अपने माँ बाप के हाथ में छोड़ा था। जब वो नहीं तो कोई भी सही। उन गहरी आंखों को याद करते उसने सोचा था जो अब बहुत मुद्दत से उसके ख्वाबों में नहीं आती थी। जब से उसने इन जीती जागती आंखों को अपने करीब देखा था, ईमान को वो ख्वाब आना बंद हो गया था।
تجھے خواب ہی میں دیکھوں، یہ بھرم بھی آج ٹوٹا، تیرے خواب کیسے دیکھوں، مجھے نیند ہی نہ آئی۔ ایمان کی رخصتی ہو چکی تھی، ارمانوں کی سیج پہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اٹالین کنٹمپریری فرنیچر سے سجا کشادہ کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا ترجمان تھا۔ احمد نے منع کر دیا، ورنہ میری تو خواہش تھی فلورل ارینجمنٹ کروانے کی۔ امیرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، شاید وہ سوچ رہی تھی ایمان کا کمرہ نئی دلہن کو مایوس کرے گا۔ بلیک گلاس ٹیبل پہ ایک نفیس گلدستہ سجا تھا جس پہ سفید ٹیوب روز کے ساتھ کاسنی سپرنگ آئٹس اور للی تھے۔ کمرہ کسی بھی برائڈل ڈیکور سے آری تھا۔ سیاہ اٹالین سٹائل بیڈ پہ بیٹھے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے پہ ڈالی۔ دائیں طرف ایک سیاہ لیدر کا سیکشنل صوفہ رکھا تھا، اس کے سامنے سیاہ شیشے والی کافی ٹیبل جس پہ وہ سفید اور کاسنی پھولوں والا دل نشین گلدستہ رکھا تھا۔ سامنے کی دیوار پہ ٹی وی کی اسکرین لگی تھی جس کے ساتھ دیوار پہ انٹرٹینمنٹ سیٹ فکس تھا۔ کچھ میوزک سی ڈیز بھی ایک ریک میں کرینے سے لگی تھی۔ احمد کا میوزک سینس بہت اچھا تھا، عاشق ہے وہ کلاسک میوزک اور غزلوں کا۔ ایمان کو میوزک سسٹم کی طرف دیکھتا پا کر امیرہ نے بتایا۔ ایمان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ احمد کا مزاج کافی مختلف ہے، اسے آرٹ، میوزک اور کتابوں سے عشق ہے۔ اپنی پڑھائی کے دوران بھی اس نے یونیورسٹی میں کم اور آرٹ گیلریوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ وہ اب مزید بتا رہی تھی اور احمد کی باتیں کرتے ان کے لہجے میں جو اس کے لیے چاہت تھی، وہ ایمان کو بتا رہی تھی کہ امیرہ جاوید اپنے بیٹے کی ہر عادت اور شوق کو دل و جان سے چاہتی ہیں۔ کمرے کے سرمئی ٹائل فلور پر بچھے نفیس قالین کمرے کے ڈیکور کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کیزن رگ پہ تو ایمان کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی پڑ چکی تھی۔ احمد کو میں اکثر کہتی ہوں تمہیں ٹیکسٹائل انجینئر نہیں کوئی شاعر یا مصور ہونا چاہیے۔ اچھا، تو احمد صاحب ٹیکسٹائل انجینئر ہیں؟ امیرہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تم بیٹھو، میں احمد کو بھیجتی ہوں، امیرہ آنٹی نے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ ایک گھنٹے بعد احمد نامہ ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ میرون رنگ کے قیمتی برائڈل لہنگے میں اس کا دلکش حسن نکھر آیا تھا۔ گلے میں نفیس ڈائمنڈ اور روبی کا نیکلس جو اس کی بیوٹی بون کو نمایاں کر رہا تھا، کوہنیوں تک ہاتھوں میں رچی مہندی کے خوشنما رنگ اور ان میں بھری طلائی چوڑیاں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھا۔ کاش وہ آنکھیں آج مجھے دیکھ پاتی۔ اپنے سراپے کو دیکھتے اس کے دل نے کتنی شدت سے یہ خواہش کی تھی۔ بوجھل قدموں سے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور پہلی بار اس نے بیڈ کی سامنے کی دیوار پہ لگے فریم کو دیکھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ سٹیری نائٹ اوور دا رون کی نقل قیمتی فریم میں لگی تھی۔ بیڈ کے اوپر پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ پینٹنگ نہیں بلکہ کوئی کھڑکی یا چوکھٹا معلوم ہوتا جہاں سے آسمان دکھائی دے رہا ہو۔ گیس لیمپوں کی ٹمٹماتی روشنیوں کا عکس، فان گوگ کا فیلڈ آرٹ، بالخصوص یہ پینٹنگ ایمان کو بے حد پسند تھی۔ ایمان کو لگا آج کے دن میں اس سے اچھی بات شاید ہی ممکن ہو۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی، وہ چونکی اور جلدی سے بیڈ پہ واپس بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں احمد کے سوا اور کون آئے گا، اس نے سوچا۔ ویسے یہ شادی کافی مشکل کام نہیں، بہت تھکاوٹ ہوگی آج تو، تم بھی یقیناً تھک گئی ہوگی۔ وجیح آواز میں بے تکلفی سے بولتا وہ بیڈ پہ کافی ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جیسے ایمان کو برسوں سے جانتا ہو۔ وہ مدھم سا مسکرائی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں، لیکن یہ ڈی بیئر کی ایٹرنٹی کلیکشن ہے، میں امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گی۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے ایک قیمتی ہیرے جڑی انگوٹھی ایمان کی انگلی میں پہنائی۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اب تک احمد کے ہاتھ میں تھا۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ آپ کی ایک نظر التفات کے قابل بھی نہ ہو، گھمبیر لہجے میں کہتا وہ ایمان سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایمان کو احمد کے اس جملے نے کافی خجل کیا، وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی۔ شادی سے پہلے ایمان نے ہیرا اور توفیق کمال کو احمد سے ملنے یا تصویر دیکھنے سے منع کر دیا تھا اور شاید یہ بات احمد کے علم میں تھی۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی نظریں احمد کی تھوڑی سے ہوتی اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ گئیں۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ بہت واضح تھا، اس کی ناک ستواں اور مغرور تھی، اس کے گندمی رنگت میں اس کے چہرے کے نقوش سونے پہ سہاگا تھے۔ اس کی آنکھیں، ایمان کی نظریں اس کی آنکھوں پہ گئیں۔ وہ آنکھیں، گہری سیاہ آنکھیں، ان میں کسی وادی کا سا سکوت تھا، ان میں 100 بھید تھے۔ ان کو دیکھ کر صرف عشق ہو سکتا تھا، وہ کسی جزیرے سا اسرار رکھتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایمان پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اس کی بھویں بھری بھری اور پیشانی چوڑی تھی جس پہ بکھرے سیاہ بال۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ان آنکھوں نے کیا طوفان مچائے تھے اس کی زندگی میں، اور آج ایک بار پھر یہ اتنی ہی زندگی سے بھرپور اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے تخیل کی انتہا پہ تھی کہ آج پھر اس کا خواب سچ بن کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے اس نے خواہش کی تھی کہ یہ آنکھیں اسے آج دیکھ سکتی، تو کیا دل میں اٹھی وہ تمنا اتنی شدید تھی، یا پھر کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ بن مانگی دعا کی طرح سامنے آ گیا؟
کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کب تک میں اس آسیب میں گرفتار رہوں گی؟ کیوں زندگی تنگ کرتے جا رہے ہو مجھ پر؟ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی اور احمد ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ٹیرس میں بیٹھا تھا، کرسی کی بیک سے سر ٹکائے ٹانگیں اس نے سامنے پڑی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ وہ بے شمار سگریٹ پھونک چکا تھا اور نیند سے اس کے پپوٹے دکھ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اسے 15 سال پیچھے لے گیا۔ اپنے مڈل سکول میں ہونے والے انگلش لینگویج پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب کر چکا تھا۔ پیرنٹل ایبیوز اور اگنورنس کے موضوع کو اس نے سلائیڈوں اور انگلش شاعری سے ڈسپلے کرنا تھا اور پچھلا پورا ہفتہ اس نے اس کام کی نظر کیا تھا۔ تم تو اسے تقریباً پورا کر چکے ہو احمد، اس کے بہترین دوست نے اسے سراہا۔ بس اب اس کو چارٹ پہ بنانا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا کانسیپٹ سب سے الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا جذبہ تھا۔ 1 ہفتہ بعد اسکول آڈیٹوریم میں پیرنٹل ایبیوز اور اگنورنس کے موضوع پر ایک نہیں 2 پروجیکٹ ڈسپلے ہوئے، جن کی سلائیڈ اور انداز بھی کافی ملتا جلتا تھا۔ احمد کے پروجیکٹ کو مقابلے میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ 2 پروجیکٹس ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ احمد خفا ہونے سے زیادہ حیران تھا۔ عمر کمال اس کا بہترین دوست تھا اور وہ ہمیشہ اپنی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں عمر سے ڈسکس کرتا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا کہ عمر نے اپنے ذہن سے کام کرنے کی بجائے پورا پروجیکٹ کاپی کیا تھا۔ اور پھر یہ اکثر ہوا جب عمر خاموشی سے احمد کی باتیں سن کر اس کے موضوعات کو نقل کر لیتا، لیکن احمد اسے کچھ بھی کہنے کی بجائے فراغ دلی سے اگنور کر دیتا۔ عمر اس کا بہترین دوست تھا اور اسے یہ دوستی بہت عزیز تھی۔ ہائی اسکول میں برنارڈ شاہ کے اینڈروکلس اینڈ دا لائن پہ ڈرامہ ہونا تھا، جس کے لیے ہفتے کے دن فائنل آڈیشن تھا۔ اسکول میں چھٹی ہوتی تھی، اسی لیے ڈرامیٹک سوسائٹی نے یہ دن منتخب کیا تاکہ طلباء کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ جمعے کی شام میں عمر کا فون آیا اور یہاں وہاں کی بات کرنے کے بعد اس نے احمد سے کہا کل آڈیشن منسوخ ہو چکی ہیں اور اب نیا نوٹس پیر کو لگے گا۔ کیا واقعی؟ میں جلدی نکل گیا تھا اس لیے نوٹس بورڈ پہ نظر نہیں پڑی۔ احمد نے حیرت سے کہا ہاں کل آڈیشن نہیں ہوں گے، میں نے دیکھا تھا جا کر نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا، میں سمجھا تمہیں علم ہوگا۔ عمر نے سنجیدگی سے بتایا اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میرا تو بیکار میں چکر لگتا۔ احمد عمر کا ممنون تھا جس نے اسے بروقت بتا دیا تھا، اور پھر اسی شام اپنی فیملی کے ساتھ وہ اپنے فارم ہاؤس چلا گیا۔ پیر کو مین نوٹس بورڈ پہ آڈیشن کے فائنلسٹ کی لسٹ تھی جس میں عمر کا نام اینڈروکلس کے کردار کے لیے لکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد نے دوبارہ عمر سے کبھی بات نہیں کی۔ وہ سلجھ و طبیعت رکھتا تھا اور اس میں برداشت بہت تھی، لیکن اس بات نے اسے اتنا دل برداشتہ کیا کہ اس نے اپنا او لیول مکمل کرنے کی بجائے 2 ماہ بعد ہی اپنا مائیگریشن زیورچ کے سیکنڈری اسکول میں کروا لیا تھا۔ عمر سے اب اس کا رابطہ مکمل ختم ہو چکا تھا۔ یورپ میں اس کی دلچسپیوں کے ڈھیروں سامان موجود تھے۔ وہ آرٹ کا دل دادا تھا اور یورپ میں آرٹ اور کلچر کی دنیا آباد تھی۔ عمر کی مقابلہ بازی کو اس نے ایک برے حادثے کی طرح فراموش کر دیا۔ وقت بڑے بڑے حادثے بھلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو پھر 2 دوستوں کی رقابت تھی۔ 3 سال پہلے اس نے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے اپنا پوسٹ گریجویشن مکمل کیا اور پاکستان میں جاوید حسن کے کاروبار کو جوائن کیا۔ اس کا ارادہ ایک نیا سٹیچنگ یونٹ کھولنے کا تھا۔ دنیا بھر میں جانی مانی برانڈز پولو سپورٹس اور چیپس رالف لارین سے لے کر گیپ اور کیلوین کلائن تک پولو شرٹس کی سپلائی تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ممالک بالخصوص پاکستان سے ہوتی ہے۔ لیبل کسی بھی امریکن یا یورپین کمپنی کا لگا کر پاکستانی سٹیچنگ یونٹس میں کام کرنے والے لاکھوں ملازمین کم پیسوں میں یہ کام کرتے ہیں، جنہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ فیکٹری مالکین بھی ان شپمنٹوں سے کروڑوں کماتے ہیں۔ اکثر سڑک کنارے بکنے والی 200 روپے کی پولو شرٹیں انہی شپمنٹوں میں کوالٹی کنٹرول سے نکلنے والا کنڈم مال ہوتا ہے۔ احمد کا پلان تھا کہ ایک ایسا سٹیچنگ یونٹ جہاں ملنگ، ڈائنگ، کٹنگ اور سٹیچنگ کی تمام سہولیات کو ایک چھت کے نیچے منتقل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ورکرز کے لیے رہائش کا انتظام بھی اسی جگہ ہو۔ چند غیر ملکی کمپنیوں سے وہ پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے پاپا رائمنڈ والی زمین فائنل کر دی جائے، احمد نے جاوید صاحب سے کہا۔ وہ اس وقت ان کے آفس میں بیٹھا تھا اور اپنے پروجیکٹ کے لیے دیکھے جانے والے 150 کنال رقبے کے پلاٹ سے متعلق بات کر رہا تھا۔ بالکل، لوکیشن بہترین ہے اور پیسے بھی مناسب، تم جلد ہی بیانہ کر لو۔ جاوید حسن نے کافی کا سپ لیتے احمد سے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میں کل ہی مقصود صاحب سے بات کر لیتا ہوں، میرا خیال ہے اس ہفتے میں ڈیل ہو جائے گی۔ احمد نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا۔ تم نے کاغذات کی پڑتال کروا لی ہے؟ جاوید صاحب اب ایک فائل کھول رہے تھے۔ جی پاپا، کاغذات چیک کروا کر ہی میں نے آپ سے بات کی ہے، احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو مسئلہ ہی ختم، اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، جاوید صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا پھر میں ڈیلر کو کل ٹوکن کا کہہ دیتا ہوں۔ جاوید صاحب کی مصروفیت کو بھانپ کر احمد نے سیٹ سے اٹھتے کہا گڈ۔
جوید صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نظریں دوبارہ فائل پہ جھکا لیں۔ اگلے چند دنوں میں ٹوکن ہو چکا تھا، کاغذات کی جانچ پڑتال پہلے ہی مکمل تھی، بس اب آخری مرحلہ زمین کی ملکیت کا انتقال اور زمین کی مالیت کی بینک میں منتقلی کا تھا کہ ایک فون کال نے احمد کی ساری پلاننگ ملیہ میٹ کر دی۔ مقصود صاحب، یہ بچوں کا کھیل ہے، بیانہ ہو چکا ہے، ڈیل فائنل ہے، اب اچانک وہ لوگ کیسے ہمیں زمین بیچنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ احمد کو ابھی ریئل اسٹیٹ ڈیلر کی کال آئی تھی اور اس نے جیسے احمد پہ یہ بات کہہ کر بم پھوڑا تھا کہ وہ پارٹی بیانہ واپس کر رہی ہے اور اب زمین احمد کو نہیں بیچنا چاہتی۔ احمد صاحب، وہ ڈبل ٹوکن واپس کر رہے ہیں، مقصود صاحب نے اطلاع دی۔ مائی فٹ، سر میں مارے ان کے ڈبل پیسے۔ احمد نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ سر، بات دراصل یہ ہے، وہ زمین ان کے کوئی جاننے والے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہاں سے انہیں آفر بھی ہم سے زیادہ مل رہی ہے۔ مقصود صاحب نے اصل وجہ بتائی۔ تو پہلے وہ جاننے والے سوئے ہوئے تھے، کمال ہے، کوئی پروفیشنل ایتھکس ہی نہیں ہے۔ احمد نے جل کر کہا، سر میں آپ کو دوسری لوکیشن دکھا دیتا ہوں، اس سے بہتر قیمت خریدار کون ہے؟ مقصود کی بات ابھی نامکمل تھی کہ احمد نے سوال کیا، عمر کمال؟ مقصود نے کہا۔ دوسری طرف لائن منقطع ہو چکی تھی۔ عمر کمال، کسی زمانے میں اس کا بہترین دوست اور اس کا بدترین حریف، اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا عمر کمال، احمد نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان دنوں اس پہ شدید ڈپریشن طاری تھا، ایسے میں ممی کو اپنے کزن کی بیٹی کی شادی پہ اسے ہر حال میں لے کر جانا تھا۔ احمد، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ امیرہ کی آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ اتنی قریبی رشتہ داری ہے ہماری، تم نہ گئے تو کتنا معیوب لگے گا۔ انہوں نے التجائیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہونے چلا گیا۔ آج مہندی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں امیرہ کی فرمائش پر شامل ہو رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن ڈیفینس کلب میں تھا، وہ لوگ وقت سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ ہال سے نکل رہا تھا جب اس نے اصغر انکل کے ساتھ عمر کو دیکھا۔ 21-22 سال کی ایک لڑکی اس کے ساتھ ساتھ تھی اور جس طرح اس نے عمر کا بازو پکڑا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا یہ لڑکی اس کے کافی قریب ہے۔ کیا یہ عمر کی بیوی ہے یا پھر بہن؟ وہ کچھ حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ عمر کو لان چیئرز پہ اصغر انکل کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ غصے سے دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اسے وہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرنا تھا جس میں عمر کمال شامل ہو۔ وہ عمر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پھر امیرہ کے لاکھ کہنے پر بھی وہ شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس دن عمر کمال کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، تم لوگ انہیں جانتے ہو۔ ہبا اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر دعوت پہ انوائٹڈ تھی، جہاں موقع ملتے ہی احمد نے ہبا سے پوچھا، ایمان کی بات کر رہے ہیں آپ احمد بھائی؟ وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے اور عمر بھائی اسی کو ڈراپ کرنے آئے تھے۔ بڑی لاڈلی ہے ایمان ان کی۔ ہبا کافی بتونی تھی اور احمد کے ایک سوال پر اس نے ساری تفصیلات منوان بتا دی۔ آپ عمر بھائی کو جانتے ہیں؟ ہبا نے اچانک پوچھا تھا۔ نہیں، بس 1-2 بزنس پارٹیوں میں ملاقات ہوئی ہے، احمد نے لاپرواہی سے کہا۔ تو وہ عمر کمال کی بہن ہے، اس نے سوچا، اور پھر عمر سے بدلہ لینے کی پوری پلاننگ اس کے ذہن میں آ گئی۔ عمر کو اس کی دھوکے بازی کا جواب صرف ایک بار میں دینے کا وقت آ گیا تھا۔ عمر، میں ایمان کی جان ہے۔ یہ بات اگر احمد کو پتہ نہ بھی ہوتی تب بھی وہ کسی غیرت مند بھائی کی عزت پہ بہن کا لاپتہ ہونا کیسی کاری ضرب لگا سکتا ہے؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ کچھ ہی دنوں میں اسے ایمان کا پورا شیڈیول پتہ کر چل چکا تھا، جس سے اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ ایمان صرف اپنے کالج کے لیے اکیلی نکلتی، وہ اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی یا پھر اپنے دوست کے ساتھ۔ ایسے میں اسے کسی جگہ روکنا صورتحال کافی مایوس کن تھی۔ وہ اس وقت اواری میں اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب ایمان بلیک شفون سوٹ میں ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ اس کا سارا دھیان اب اس لڑکی پہ تھا۔ فیصل نے 2-3 بار اسے ٹوکا مگر اس کا ذہن ایمان کی یہاں موجودگی میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ہینڈسم سا لڑکا جو کافی سوبر ڈریسنگ میں تھا، ایمان کی ٹیبل پہ کرسی کھینچتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ احمد اب ان دونوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اس سے کافی باتیں کر رہا تھا لیکن ایمان کی آنکھوں کی بیزاری وہ فاصلے سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس لڑکے نے کچھ ایسا کہا کہ ایمان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، اس کی آنکھوں میں شرم کی لالی آئی۔ احمد کا اس کا یوں شرمانا ڈسٹرب کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے اسے ایک سیاہ مخمل کا کیس پکڑایا جسے دیکھ کر ایمان مسکرانے لگی۔ احمد کو اس لمحے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ سیاہ لباس میں اس کی مسکراہٹ جیسے اندھیری رات میں چاندنی بھر گئی ہو۔ تقریباً 9 بجے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ ایمان کی گاڑی پارکنگ سے نکلی۔ احمد نے اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کمپاؤنڈ کھول کر بے ہوشی کی دوا کی تصدیق کی جو اس نے کچھ دن پہلے ہی حاصل کی تھی۔ مین بولیوارڈ کی بجائے اس نے شارٹ کٹ لیا تھا۔ اس غیر آباد علاقے میں ایمان کی گاڑی کو داخل ہوتے دیکھ احمد کو اپنا کام اور بھی آسان نظر آیا۔ اس نے تیزی سے پچھلی سڑک پہ گاڑی موڑ کر ایک ذیلی سڑک سے گاڑی دوبارہ مین سڑک پہ ڈالی، لیکن اب اس کی گاڑی ایمان کی گاڑی سے آگے تھی اور پھر اچانک اس نے گاڑی ایمان کی گاڑی کے عین سامنے روک دی۔ اپنے چہرے کو رومال سے ڈھک کر اس نے بے ہوشی کی دیوار والی شیشی سے دوا ٹیشو پہ اونڈیلی۔ ایمان کافی بکھلائی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے باہر کھینچ کر ایمان کی ناک پہ تیزی سے ٹیشو رکھا اور پھر چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایمان کو ڈال کر اس نے ایمان کی گاڑی کو روڈ سائڈ پہ پارک کیا
اس کا سارا سامان گاڑی میں بحفاظت لاک کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ راستے میں کال کر کے اس نے فارم ہاؤس کے چوکیدار کو جانے کا کہا۔ چوکیدار کے علاوہ 2 اور ملازم فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ دونوں صرف دن میں وہاں آتے تھے۔ احمد کے پاس فارم ہاؤس کی چابیاں تھیں اور اس وقت احمد کو فارم ہاؤس خالی چاہیے تھا۔ وہ عمر کمال کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، ایمان کی ذات کو نقصان پہنچانا اس میں شامل نہ تھا۔ بے ہوشی کی دوا شاید زیادہ استعمال ہو گئی تھی، اس لیے ایمان کو اگلے دن شام میں ہوش آیا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ احمد کو دیکھ کر اس نے 1-2 سوال کیے اور پھر بے آواز رونے لگی۔ احمد کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی، پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے موتیوں کے قطرے وہ اپنی ہتھیلی پہ جمع کر لے، اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے سفید گالوں پہ گرتی آبشار کو روک لے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت دیر سے سسکیوں کی آواز اسے سنائی دیتی رہی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ شاید وہ روتے روتے تھک کر چپ کر گئی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے گراؤنڈ پہ ٹکا تھا۔ اس آنسوں کی لکیریں اس کے گلابی چہرے پہ نشان چھوڑ گئی تھیں۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، ان میں چمکتے سونے سے جھلمل تار اس کی رنگت پہ خوب جچ رہے تھے۔ بند آنکھوں پہ سیاہ گھنی پلکیں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن قاتل تھا، کسی شاعر کی غزل جیسا سحر آفرین، کسی مصور کے رنگوں سے بنا دل نشین سکیچ، ایک مجسمہ ساز کا تراشا ہوا کرشمہ۔ دل کو چھو لینے والے حسن سے مالا مال اس لڑکی سے وہ شدید محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح کے 4 بجے اسے جگا کر احمد نے واپسی کا بتایا، بغیر کسی رد عمل کے۔ ایمان اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی احمد کے دل کو تڑپا رہی تھی۔ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اسے اپنے دل کا حال بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایمان کو اس نے بحفاظت اس کے گھر کے باہر چھوڑا، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان اس نے ایمان کا کیا تھا۔ وہ عمر کمال سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قیمت ایمان کو چکانی پڑے گی۔ یہ بات احمد نے نہیں سوچی تھی۔ امیرہ کو احمد کی شادی کی فکر تھی اور احمد کے دل و دماغ پہ ایمان چھائی تھی۔ اس واقعے کو چند ماہ گزر چکے تھے۔ یہ تیسرا پرپوزل ہے جو تم نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اب خود ہی بتا دو کون ہے وہ محترمہ جو احمد جاوید کے دل پہ قابض ہے۔ امیرہ بے تکلفی سے گویا ہوئی۔ وہ احمد کے شروع سے قریب تھی اور احمد ان سے بہت اٹیچ تھا، اس لیے وہ جلد احمد کی اس کیفیت کو سمجھ گئی تھی۔ کم آن ممی، کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے یہ پرپوزل کسی لڑکی کی وجہ سے ہی منع کیے ہیں؟ اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ احمد، میں تمہاری ماں ہوں اور تم اپنے دل کی بات کم از کم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ وہ بہت سوبر اور آرٹسٹک طبیعت کا مالک تھا، لیکن پچھلے 2 ماہ سے اس نے جو جوگ لیا تھا وہ امیرہ کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو سوچا تھا تمہاری ہیلپ کر دوں گی، مگر تم خود اپنا مسئلہ حل نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ امیرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ممی، احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ توفیق کمال کو جانتی ہیں؟ میرا مطلب ان کی بیٹی ایمان سے کبھی ملی ہیں آپ؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح، اکثر ملنا ہوتا ہے ہیرا اور توفیق صاحب سے۔ تو کہیں تم ایمان میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ بات کرتے کرتے اچانک ان کا ذہن احمد کی بات پہ گیا۔ جی، آپ کو کیسی لگتی ہے وہ؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بچی تو بہت پیاری ہے، میں نے چند ماہ پہلے دیکھا تھا اسے ہبا کی شادی میں۔ وہ کم ہی آتی ہے گیدرنگز میں، لیکن کیا تم نہیں جانتے وہ تو انگیجڈ ہے؟ میرا مطلب اس کا نکاح کافی کم عمری میں سکندر ملک کے بیٹے جہاں زیب سے ہو چکا ہے، اور شاید پچھلے دنوں ان کی شادی کا ذکر بھی سننے میں آ رہا تھا، امیرہ نے تفصیلاً بتایا۔ اچانک احمد کو اواری میں اس کے ساتھ ڈنر کرتا وہ اسمارٹ بندہ یاد آیا، اس کی آنکھوں میں جھلکتی بیزاری اور پھر دھنک کے ساتھ رنگ۔ احمد نے سوچا، زندگی ایک ایمان پہ تو ختم نہیں ہوتی نا میری جان، اس سے بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں، تم کہو تو۔ امیرہ کی بات نامکمل تھی کہ احمد بولا، ممی پلیز، ہم اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ان کی بات کاٹ کر قطعیت سے کہا۔ امیرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ اس دن جم خانہ میں مسٹر اور مسز جاوید ایک پارٹی میں گئے تھے، اور واپسی پہ احمد کو لیونگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اور موضوع گفتگو سکندر ملک کی فیملی تھی۔ طیبہ بتا رہی تھی ایمان اور جہاں زیب میں علیحدگی ہو چکی ہے اور آج کل جہاں زیب کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ امیرہ نے انکشاف کیا، ویری اسٹرینج، اتنے سال پرانی دوستی اور پھر توفیق کمال کی بیٹی سے جہاں زیب کا رشتہ تو بہت سال پہلے طے ہو چکا تھا، پورا شہر واقف ہے اس بات سے۔ تو جاوید صاحب کافی حیران ہوئے۔ ویسے بڑی پیاری بچی ہے توفیق کی، میں نے دیکھا تھا اسے ہبا کی شادی میں۔ جاوید صاحب کچھ سوچ کر بولے، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی اس سے ایسے گھر بیٹھے طلاق لینے کی؟ امیرہ بہرحال خاتون تھی اور اپنے فطری تجسس سے مجبور تھی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، یہ ان کا بے حد ذاتی معاملہ ہے۔ جاوید صاحب نے امیرہ کو اس ٹاپک کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، امیرہ بھی ان کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور احمد جانتا تھا ایمان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے جتنا پرانا رشتہ شادی کی بجائے طلاق کی طرف مڑ گیا۔ ہرگز نہیں احمد، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، امیرہ نے سختی سے کہا۔ احمد نے ابھی ان سے ایمان سے شادی کے لیے کہا تھا اور ان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ممی نے میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے
جو آپ اتنے غصے میں ہیں، احمد نے احتجاج کیا۔ یہ تو افسوس ہے، تم جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو چکی ہے اسے، اور کسی کو خبر بھی نہیں اندر خانے مسئلہ کیا تھا، اور تم چاہتے ہو میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لاؤں۔ آپ نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں ایسا کیا ہوا ہوگا جو رخصتی سے پہلے ان کی علیحدگی ہوگی۔ احمد نے تعصب سے کہا، کہیں تم اور ایمان، میرا مطلب ہے تمہاری وجہ سے تو ایمان نے رشتہ ختم نہیں کیا۔ امیرہ نے پریشانی سے کہا، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے ممی، لیکن ہاں میری وجہ سے ہی ان کی علیحدگی ہوئی ہے، اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا، اور پھر احمد نے ساری بات امیرہ کو بتا دی۔ جس دن سے اس نے ایمان اور جہازیب کی علیحدگی کا سنا تھا اس کا پچھتاوا اور بڑھ گیا تھا۔ امیرہ سب کچھ جان کر دھنگ رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا تو بہت سلجھا ہوا اور تحمل مزاج تھا، اس سے ایسی مجرمانہ حرکت کی توقع اور اتنا غصہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو غلط کر چکا تھا اس پہ افسوس کرنے کی بجائے اب انہیں وہ سب ٹھیک کرنا تھا جو اس کی وجہ سے غلط ہوا تھا۔ جاوید، آپ کا ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج امیرہ نے جاوید حسن سے بات کی تھی۔ احمد کے انکشاف کے بعد اب وہ بھی ایمان کے لیے احمد کا رشتہ لے جانے پہ غور کر رہی تھی، لیکن اس کے لیے جاوید حسن کی رضامندی ضروری تھی۔ اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، کیوٹ سی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ امیرہ کی اس بے موقع بات پہ وہ حیران تھے۔ اگر ہم احمد کے لیے ایمان کے رشتے کی بات چلائیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ اعتراض تمہیں ہوگا، جاوید حسن نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جاوید دراصل احمد ایمان کو پسند کرتا ہے، امیرہ نے اصل بات کہی۔ اوہ، تو برخوردار کو اپنے لیے آہی لڑکی پسند آ ہی گئی۔ جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھئی بیگم صاحبہ، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ توفیق کمال ہیرا آدمی ہے اور ایمان دیکھی بھالی بچی ہے۔ یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج ایک سے ایک بڑھ کر ایک رشتہ توفیق کمال کے دروازے پہ سوال لیے کھڑا ہوتا۔ جاوید حسن نے تعصب سے کہا، پھر اب کیا کرنا ہے؟ امیرہ نے اگلا لایا ہے عمل پوچھا۔ ہیرا بھابی کو فون کر کے کہہ دو اس ویکینڈ چلتے ہیں ان کی طرف۔ جاوید صاحب نے رضامندی دی، لیکن اس سے پہلے ہی ہیرا انہیں پی سی کی لابی میں نکلتی نظر آئی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ لنچ پہ آئی ہوئی تھی، سب کو بتائے بغیر ہیرا کی طرف لپکی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ان کے گھر آنے کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ صرف 15 دن میں احمد اور ایمان کی شادی ہوگی۔ دونوں خاندانوں کو یہ رشتہ قبول تھا اور خوشی کے شادیاں آنے بج رہے تھے۔ احمد کا عمر سے 10 سال بعد سامنا ہوا، لیکن اس موقع پہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں میں ایک قدر مشترک تھی۔ ایمان، ان دونوں کے دل میں ایمان کے لیے جذبات مشترک تھے۔ سچی محبت ایمان کو پا لینا اتنا سہل تھا، احمد کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے رنگ اس کے چہرے پہ چھپائے نہ چھپتے تھے۔ شیراز اس کے بلش ہوتے چہرے کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ ایمان کے لیے ڈائمنڈ رنگ خریدتے ہوئے اس کی نازک انگلیاں احمد کو یاد آئی تھیں۔ ایمان کی وہ کن لفظوں میں تعریف کرے گا؟ اپنی داستان الفت اسے کیسے سنائے گا؟ اس کی ان باتوں پہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی؟ وہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی باتیں سوچی تھیں اس نے، اور وہ ایک بات جو نہیں سوچی تھی، آج رات وہ ہو گئی تھی۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی، وہ راز جس سے اس کے والدین کے سوا کوئی واقف نہ تھا، اور جس راز کو بھی وہ ایمان کو کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ بات ایمان کو معلوم تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹیرس پہ بیٹھا وہ بیسیوں سگریٹ پھونک چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اس کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح جا رہی تھیں۔ فجر کے وقت احمد کمرے میں آیا تو ایمان ڈھال پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ اس کے تپتے ماتھے کو احمد نے چھوا اور پھر اس کے بمشکل بخار کی دوائی دے کر سلایا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا بخار اتر چکا تھا، مگر بے بسی نے احمد کو جھکڑ لیا۔ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں ایمان، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا، احمد نے تعصب سے کہا۔ پچھلے 1 ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی شاید یہ پہلی بات تھی۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا۔ کیا اس بند کمرے میں میرے کردار پہ اٹھتے سوال پلٹ جائیں گے؟ کیا میرے پیرنٹس اس رسوائی کو بھول جائیں گے؟ ایمان نے تلخی سے کہا، میں پاک دامن تھی مگر رسوائی میرا مقدر ٹھہری، اور آپ گناہ گار ہو کر بھی معتبر بنے رہے۔ ایمان نے زخمی نظروں سے احمد کو دیکھتے کہا، اور یہ سچ تھا، احمد کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ احمد کو لگتا تھا وہ اپنے دل کی بات ایمان کو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ ایمان، مجھے افسوس ہے، میں نے اس نہج پہ نہیں سوچا تھا، احمد نے پچھتاوے سے کہا۔ احمد، میں نے اپنے ڈیڈا کی بے بسی اور ان کا جھکا سر دیکھا ہے۔ چور نظروں سے وہ سکندر انکل کو میرے لاپتہ ہونے کی صفائیاں دے رہے تھے۔ میں انہیں کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا۔ میری وجہ سے ان کے کندھے جھکے، آنسو کی لڑیاں اب اس کے رخساروں پہ در رہی تھیں۔ مجھ سے ان کا جھکا سر اور آنکھوں کی شرمندگی نہیں دیکھی گئی۔ میں نے پہلی بار ان کے فیصلے کو رد کیا۔ میں نے خود جہاں زیب سے خلا لیا۔ میں اپنے ڈیڈا کو کسی کے آگے جھکتا نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے ایمان نے کہا۔ احمد کو ایمان کی اس بات نے حیران کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا جہاں زیب نے بدگمانی میں ایمان کو طلاق دی ہے۔ پچھلے 10 منٹ سے بیڈ کی دیوار پہ نظریں جمائے وہ پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ میں ایمان کو اس کی پشت پہ کھڑا احمد بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انڈر اے گیس جیٹ دی sky is aquamarine, the water is royal blue and the ground is mauve.
The town is blue and purple. The gas is yellow and the reflections are rust gold. Rust gold. Descending down to green, bronze on the aqua marine field of the sky. Two colors. फिगर्स ऑफ लवर्स इन द फोरग्राउंड। वो पीछे खड़ा फान गोंग के ख़त का मतन उसे सुना रहा था जो उसने इस पेंटिंग के मतलब लिखा था। ईमान ने पीछे मुड़कर मुस्कुराती नज़रों से अहमद को देखा। वो भी मुस्कुराने लगा। ईमान के लिए अहमद के घर में वही दिलचस्पियाँ थी जो उसके अपने घर में थी। इस कमरे में उसे अपने कमरे की झलक दिखाई देती। फ्रेंच विंडो से लॉन पर नज़र पड़ती तो अपने कमरे से अपने लॉन का मंजर याद आता। अहमद की म्यूज़िक कलेक्शन और लाइब्रेरी ईमान को हैरान करती। अहमद और ईमान की पसंद में हैरत अंगेज़ मुमासलत थी। उसकी आंखों के बाद ये वो दूसरी बात थी जो ईमान के दिल में अहमद के लिए कशिश का बाइस थी। लेकिन इन बातों का इजहार अहमद से करना जिनसे उस पर तरस खाकर और अपनी गलती को सुधारने के लिए उससे शादी की थी, इन बातों से अहमद को भला क्या मतलब हो सकता था। उसने तो ईमान पे एहसान अज़ीम किया था, अपनी गलती का अजाला किया था और अपने पछतावों को कम करने के लिए उसने ईमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। ईमान अपनी बेबसी पे मुस्कुरा देती। लेकिन आखिर अहमद ने मुझे अगवा किया ही क्यों, वो अक्सर सोचती। अहमद का ज़्यादा वक्त ऑफिस और फैक्ट्री में गुजरता और ईमान को ये सब गनीमत लगता। उसे अहमद को सामने देखकर हमेशा लगता कहीं उसकी बेखुदी उसके चेहरे से अया ना हो जाए। आज दोपहर अहमद तौफीक कमाल के ऑफिस आया था जहां उसने एक बाले जुर्म किया कि अपने और उम्र के इख्तलाफात से खाइफ होकर उसने ईमान को उस रात अगवा कर लिया। वो अपने किए पर शर्मिंदा था और तौफीक कमाल से माजरत कर रहा था। तौफीक कमाल और अहमद की बातें उमर सुन चुका था और अब तौफीक कमाल के सामने बैठा था जो उससे पूछ रहे थे ऐसे कौन से इख्तलाफात थे जिसने अहमद जैसे बुर्दबार इंसान को इस मुजरमाना कार्रवाई के लिए उकसाया जिसका खमियाजा ईमान ने भुगता। और उमर कमाल सोच रहा था काश वो अपनी हरीस फितरत पे काबू रखता तो आज उसके ख़ानदान को वो सब न देखना पड़ता जो उन्होंने पिछले चंद माह में फेस किया। आज योम हिसाब था। उमर अपना तजिया करना बैठा तो ज़मीन के आईने में कितना भयानक चेहरा उभरा था। स्कूल के वो दो बेहतरीन दोस्त या फिर उमर का बेहतरीन दोस्त अहमद और अहमद का बेहतरीन दुश्मन। कब इन दोनों की दोस्ती रकाबत में बदली उमर को पता ही ना चला। पढ़ाई में उमर किसी तरह अहमद से कम न था मगर कुछ था अहमद में जो हर जगह बाजी ले जाता था। उसकी तहलीकी सलाहियतें बहरहाल उमर से मुनफरद थी। उसकी असाइनमेंट उसके आइडियाज़ इतने अलग होते कि असातिज़ा की सताइश अहमद के हिस्से में आती। उमर को ये सब अच्छा न लगता। आहिस्ता आहिस्ता ये जज्बात नफरत में बदल गया और फिर उसने अहमद के काम बिगाड़ना शुरू कर दिए। अहमद उससे डिस्कस करता, अपना दोस्त समझ के अपनी बातें शेयर करता और उसको कॉपी कर लेता। यूँ उसका मकसद सिर्फ अहमद का काम बिगाड़ना होता। लेकिन अहमद ने कभी उससे कोई शिकवा नहीं किया। इसमें भी दरगुजर बहुत थी। वो सब भूल कर उमर के साथ पहले जैसी दोस्ती कायम रखता और उमर को अहमद का ये अंदाज़ और चिढ़ा जाता। उस दिन ड्रामा ऑडिशन में अहमद के आने का मतलब मेन कैरेक्टर उसका था और उमर को हर हाल में इस प्ले में लीड रोल लेना था। उसे मालूम था स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी के कवानीन सख्त हैं और अहमद के लिए भी इनमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकी थी। झूठ बोलकर उसने अहमद को उस दिन वो लीड रोल छीन लिया था मगर अब अपना सबसे बेहतरीन दोस्त वो हमेशा के लिए गंवा चुका था। इस वाक़े के बाद अहमद ने उमर से कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि उसने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया। सुनने में आया वो यूरोप चला गया। लेकिन उमर को उसकी चंदा परवाह न थी बल्कि दिल के किसी कोने में अहमद का सामना करते जो झिझक महसूस होती थी अब उससे भी निजात मिल गई थी। उमर ने अहमद को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो भूल गया था कभी अहमद जावेद उसका दोस्त था। लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर उसका सामना अहमद से हो गया। एक बार फिर अहमद उसके रास्ते में आ गया। वो इन दोनों अपने लिए फैक्ट्री प्लान कर रहा था। तौफीक कमाल ने उसे पूरी आज़ादी दी थी कि वो इस मामले में सरमाए की परवाह किए बगैर अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे। इससे पहले वो लोग डिज़ाइनर लॉन्ड मार्केट में सप्लाई करते थे लेकिन उमर चाहता था अलग यूनिट में कढ़ाई और चिकन की नई ब्रांड तैयार हो और जल्द ही उसे मार्केट में मुतारिफ करवाया जाए। ज़मीन वो पसंद कर चुका था। उसकी लोकेशन और रकबा उमर की फैक्ट्री के लिए आइडियल था मगर उसे प्रॉपर्टी डीलर ने इसे इस ज़मीन के सौदे की उड़ती उड़ती खबर दी। अपने प्रोजेक्ट के पहले मरहले में नाकामी। उमर को ये नाकामी मंजूर न थी। वो तकदीर को तदबीर से बदलने का कायल था। अपने ज़राए से वो मालखान का पता लगा चुका था और अब तो उसे ये भी पता चल चुका था कि ख़रीदार अहमद जावेद है। इतने सालों बाद एक बार फिर अहमद उसे हराने आ गया था और इस बार भी उसे अहमद से हारना नहीं था। एहसन कुरैशी किसी ज़माने में उसका क्लास फेलो था। ये प्रॉपर्टी उन्हीं की थी और अब वक्त था उन ताल्लुकात के सही इस्तेमाल का। हालांकि उसके वालिद टोकन लेने के बाद इस सौदे की वापसी के लिए तैयार न थे और तौफीक कमाल ने भी उमर को सख्ती से मना किया था कभी इस सौदे में अपनी टांग ना फंसाए। लेकिन उमर के लिए ये डील अब जंग में बदल चुकी थी। उसने एहसन कुरैशी को शीशे में उतार लिया और फिर ज़मीन की ज़्यादा कीमत के साथ अपनी नई फैक्ट्री में शेयर्स की ऑफ़र करके वो इस जंग का फ़ैसला अपने हक़ में करवा चुका था। अना की जंग का नतीजा उसने अपने हक़ में करवा कर सोचा बाजी वो जीत चुका है मगर ये उसकी गलत फहमी थी। फ़ैसला होना अभी बाकी था और वह फ़ैसला इतना भयानक होगा उसने कभी सोचा भी न था। अब ये भी वो अहमद से मिलने आया था और अपने
तमाम रवैयों की माफ़ी मांग रहा था। वो दोनों इस वक्त अहमर की स्टडी में बैठे थे। मुझे माफ़ कर देना अहमर, मेरी हासदाना फितरत ने मुझसे मेरे बेहतरीन दोस्त को जुदा कर दिया और मेरी गलतियों की सज़ा मेरी जान से अजीज बहन ने भुगती। आज जब अपना एहतसाब किया था तो इकबाल जुर्म भी कैसी शर्म। उमर कमाल का ज़मीर की मलामत ने उसे अहमर के सामने ला खड़ा किया। नहीं दोस्त, शर्मिंदा तो मैं हूँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने, शायद इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है कि ये इंसान की हर अच्छाई पे हावी हो जाता है। मेरे गलत कदम का खसारा तुम्हारे पूरे ख़ानदान ने भुगता। अहमर ने तासुब से कहा। शायद आज पछतावों का दिन था। तुम क्यों शर्मिंदा हो अहमर? तुमने तो आज भी अपना बड़ापन साबित किया, अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है। मेरी बहन से शादी करके तुमने हम पे जो एहसान किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उमर ने जज्बाती होकर कहा। एहसान, कफ़ारा? नहीं उमर कमाल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना ही अपनी गलती का अज़ाला किया। ईमान से शादी मैंने किसी पछतावे या अफसोस में आकर नहीं, बल्कि मैं ईमान से शदीद मोहब्बत करता हूँ। उस दिन जब मैंने ईमान को रोते देखा तो इस वक्त अपने जज्बों को मैं कोई नाम नहीं दे सका, मगर फिर मुझे एहसास हुआ मैं ईमान को चाहने लगा हूँ। मैंने मम्मी को ईमान के लिए प्रपोज़ल ले जाने का कहा भी था, मगर उन्होंने बताया ईमान तो काफ़ी सालों से जहाज़ेब से मंसूब है। मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया, लेकिन जब मैंने ये सुना कि ईमान और जहाज़ेब की लहदगी हो चुकी है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अहमद रवानी में उमर से कह रहा था। उमर, मेरी मानो खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारे जैसा बेहतरीन हम सफ़र मिला है। उमर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मानो? अहमद ने ना समझते हुए कहा। ओ हाँ, मैं ईमान को प्यार से मानो कहता हूँ। ये बात बताते उमर की आंखों में मोहब्बत के रंग नुमाया थे। स्वीट नेम, अहमद ने हंसते हुए कहा। और उमर के आने की खबर पाकर स्टडी का दरवाज़ा खोलती ईमान इन दोनों की बातें सुनकर उल्टे कदमों लौट गई थी। अहमद के लफ्ज़ों ने कितना हसीन इंकशाफ किया था। वो तो यही समझ रही थी कि अहमद ने पछतावे में उससे शादी की है, उस पर तर्स खाकर उसे अपनाया है। वो जो पोर पोर उसके इश्क में डूबी थी, आज ये जानकर वो दिल के इस सफ़र में तनहा नहीं, उसने दिल में सुकून उतरता महसूस किया। अहमद के जज्बे एहसान नहीं मोहब्बत थे। अहमद को क्या पता ईमान उसे कितना चाहती थी, उसकी आंखों के इश्क में कितना तड़पी थी वो, उसके सपनों ने उसे कितना रुलाया था। वो ईमान की धड़कनों में शामिल था और आज वो कह रहा था उसे ईमान से मोहब्बत है। लेकिन ये बात मैं अहमद से कैसे कहूँ? मैं तो उसे नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाती। रॉयल ब्लू और कासनी रेल रंग का घेरदार अंगरखा, उस पर गोल्डन नफीस काम, टुकनों तक आती कमीज़ के साथ नीला शरारा पहने वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। अपनी राजहंस जैसी गर्दन में गोल्ड का कीमती नेकलेस पहनने के बाद उसने एक भरपूर निगाह खुद पर डाली। मुनासिब मेकअप में उसका सरापा क्या खूब लग रहा था, मगर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। आईने में उसके अक्स के साथ अहमद भी था। ईमान को बरफ्ता निगाहों से देखता वो उसके पीछे खड़ा था। ईमान के दिल में हलचल मचा रहा था। आईने में भी वो उसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी। अहमद के कज़न अयान की शादी थी और वो दोनों इसी शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। अमीरा और जावेद हसन तो पहले ही शिराज के साथ जा चुके थे और अब अहमद ईमान को लेकर वहाँ जाने वाला था। तुमने चोरी कब सीखी? आईने में ईमान को देखते, बाजू सीने पे बांधे, इस्तेहकाक बड़ी नज़रों से देखता उसके इतने करीब था कि अगर वो पीछे मुड़ती तो उसका सर उसके सीने से जा टकराता। वो पीछे नहीं मुड़ी थी। उसने आईने में सवालिया निगाहों से अहमद के अक्स को देखा। पहले मेरा दिल चुरा लिया और आज मेरी पसंदीदा पेंटिंग के सब रंगीन रंग इस हसीन सरापे में कैद कर लिए हैं। देखो तो स्टारी नाइट कैसी फीकी लग रही है। अहमद ने दीवार पे लगे फ्रेम की तरफ इशारा करते शरारत से कहा। दिल की धड़कनों में कहीं अथल पथल हुई थी। अल्फाज थे के जादू। ईमान को लगा इससे पहले उसे किसी ने इतने हसीन लफ्ज़ों में नहीं सराहा था। पलकों की जालियां गिराए वो होले से मुस्कुराई और अहमद को इस मुस्कुराहट में बहार के सब रंग नजर आए थे। रंग मेरे जीवन में तुमने भरे सजना, मांग भरी तारों से फूलों भरा अंगना। गाड़ी में मध्यम आवाज़ में सीडी प्लेयर पे गीत बज रहा था और ईमान के दिल में जल तरंग हो रही थी। प्रीत की डोरी से तुमने मुझे बांधा, डोर कभी टूटे ना, छूटे कभी संग ना। अहमद का हाथ सीडी प्लेयर की तरफ बढ़ा था। ईमान ने फ़ौरन उसके हाथ को थाम लिया। उसे लगा अहमद गाना बदलने लगा है, हालांकि वो आवाज़ बढ़ाना चाहता था। ये घर है तुम्हारा, तुम दिल में ही रहना। ईमान की आंखों में देखते अहमद ने अपना हाथ सीडी प्लेयर से हटा लिया। एक बात पूछूं ईमान, सच बोलोगी? ड्राइव करते अहमद ने अचानक कहा। उसकी नज़रें सामने थी, वो पूरी तवज्जो से ड्राइव कर रहा था। जी? ईमान ने रुख मोड़कर पूछा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अहमद ने कैसा सीधा सवाल किया था। तुम्हें क्या लगता है? ईमान ने सादगी से कहा। वो इस वक्त अपने नाखूनों पर लगी क्यूटिक्स को देख रही थी। मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। उसकी निगाहें अब भी सामने थी। ठीक लगता है, ईमान मुख्तसर बोली, ध्यान अब भी हाथों पे था। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे देखकर उस दिन इतना रो क्यों रही थी? क्या तुम्हें मुझसे खौफ आ रहा था? अहमद ने उस रात के हवाले से पूछा। तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी आंखों को देखकर रो रही थी। ईमान ने गर्दन मोड़कर बाएं बैठे अहमद को देखा। क्या इतनी खौफनाक आंखें हैं मेरी कि तुम डर कर रोने लगी? अहमद ने मुस्कुराते हुए ईमान की बात से महसूस होते पूछा। नहीं,
ایمان نے سر ہلایا۔ اتنی پرکشش آنکھیں ہیں تمہاری کہ میں خود سے ڈر گئی تھی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ریلی تم پہ یہ انکشاف اس اغوا والی رات ہوا؟ تم اپنے اغوا سے خوفزدہ ہونے کے بجائے میری آنکھوں سے امپریس ہو رہی تھی۔ احمد نے برجستہ کہا، یہ انکشاف تو مجھ پہ بہت پہلے ہو چکا تھا احمد، اس وقت جب میں تم سے کبھی ملی بھی نہیں تھی، جب پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں اپنی خواب میں دیکھی تھی۔ مجھے تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے عشق کرتی ہوں۔ ایمان نے اعتماد سے کہا۔ احمد چونک گیا۔ میں پچھلے 1 سال سے خواب دیکھ رہی تھی جس میں تمہاری آنکھیں، پیشانی اور اس پہ بکھرے بال مجھے واضح نظر آتے تھے۔ تم اسے میری فینٹیسی سمجھو، میرا آئیڈیلزم یا پھر میری چھٹی حص، لیکن مجھے اپنا یہ خواب کبھی خواب نہیں لگا۔ مجھے خواب یاد نہیں رہتے۔ اس خواب سے پہلے اور اس کے بعد میں نے کبھی کوئی خواب اتنی جزیات سے یاد نہیں رکھا، نہ وہ مجھے یاد ہے میں نے کوئی خواب کبھی دوبارہ دیکھا ہو۔ مجھے خواب میں تمہاری آنکھیں دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ میں کب تم سے محبت کرنے لگی میں نہیں جانتی، مگر اس رات جب میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے میں ہی تمہاری آنکھوں کو پہچان لیا۔ یہ آنکھیں میرا عشق کے خاص ہیں، انہیں میں کیسے فراموش کر دیتی۔ اس رات میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تم ہو کون۔ میں تو بس اس لیے رو رہی تھی کہ میرا خواب حقیقت بن کر سامنے بیٹھا ہے، اور میں کتنی بے بس ہوں جو نہ اسے پا سکتی ہوں اور نہ ہی بتا سکتی ہوں۔ ایمان نے شروع سے آخر تک سب کہہ دیا، اور میں اب تک حیران تھا تم نے مجھے شادی کی رات پہچانا کیسے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا ایمان؟ احمد اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے لیے تو تم سے کوئی گلہ تھا ہی نہیں احمد، میں تو اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، مگر تم نے ڈیڈا اور عمر بھائی کو سب بتا کر میرا یہ گلہ بھی ختم کر دیا۔ ایمان نے اپنے ہاتھ کو احمد کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ وہ چاہتی تھی احمد یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سبزے کے گلینوں میں گھری سرمئی پتھروں سے بنی عالیشان عمارت، وسیع دالانوں سے گزرتے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں رنگوں میں بھیگی نمائشی ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کی دیواروں پہ ابنوسی قدیم طرز کے دیدہ زیب فریموں میں جڑی رنگین پینٹنگز ونسنٹ وان گوگ کے شاہکار ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ ان کے ہنی مون کے آخری 2 دن تھے اور آج وہ دونوں ایمسٹرڈم میں تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق احمد اسے وان گوگ میوزیم دکھانے لایا تھا۔ وان گوگ ایمان اور احمد کا پسندیدہ مصور تھا، اور مشہور زمانہ سٹاری نائٹ کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں میوزیم میں اس کی اصل دیکھنا بالکل منفرد تجربہ تھا۔ گیس لیمپوں کی روشنی میں دھمکتا نیلگو آسمان، دریائے رہون کا نیلا کانچ پانی، کاسنی زمین اور دریائے رہون کے مغربی کنارے پہ کھڑے رنگوں میں بھیگے 2 نفوس، محبت کرنے والوں کی شبیہ۔ اس پینٹنگ کی نقل احمد اور ایمان کے بیڈ روم میں تھی اور اصل اس میوزیم میں، لیکن اس میوزیم میں موجود سارے رنگ محبتوں کے ان رنگوں سے ہلکے تھے جن سے ایمان اور احمد کے وجود بنے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔